السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک بار بعد درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اکثرو مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، اکثرو مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، اکثرو مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رعنائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رعنائی ملی۔ جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کونین میں، جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کونین میں، رحمت للعالمین کی جلوہ فرمائی ملی، رحمت للعالمین کی جلوہ فرمائی ملی۔ گر مدینے میں میسر آ گئی 2 گز زمین، گر مدینے میں میسر آ گئی 2 گز زمین، پھر ہمارے منتشر اجزاء کو ایک جائی ملی، پھر ہمارے منتشر اجزاء کو ایک جائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رعنائی ملی۔ بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی۔ چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیر، چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیر، ایسی نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی، فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رعنائی ملی۔
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا کوئی حق پذیر دیکھا نہ سنا، اتنا کوئی حق پذیر دیکھا نہ سنا، ایسا کوئی دستگیر دیکھا نہ سنا، ایسا کوئی دستگیر دیکھا نہ سنا. اے ابن حسن نہیں کوئی تیری مثال، اے ابن حسن نہیں کوئی تیری مثال. اس شان کا ہم نے پیر دیکھا نہ سنا، اس شان کا ہم نے پیر دیکھا نہ سنا. محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہیں، محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہیں. سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہیں، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہیں. خیر الورا کی آل ہے مولا علی کے لال، خیر الورا کی آل ہیں مولا علی کے لال. خیر النساء کے نور نظر غوث پاک ہیں، خیر النساء کے نور نظر غوث پاک ہیں. گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا، گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا. تارے ہیں سب ولی تو قمر غوث پاک ہیں، تارے ہیں سب ولی تو قمر غوث پاک ہیں. بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد، بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد. اس میں حضور ہیں تو ادھر غوث پاک ہیں، اس میں حضور ہیں تو ادھر غوث پاک ہیں. ان کے نسب میں نور محمد ہے جلوگر، ان کے نسب میں نور محمد ہے جلوگر. بے شک حسن کے لخت جگر غوث پاک ہیں، بے شک حسن کے لخت جگر غوث پاک ہیں. محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہیں. سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہیں. اور اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے. گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے. اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے. بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے. ہو نقش قدم جس پہ نبی اور علی کے، ہو نقش قدم جس پہ نبی اور علی کے. اس در پہ کسی کی نہ چلی گی نہ چلی ہے، اس در پہ کسی کی نہ چلے گی نہ چلی ہے. ایک سلسلہ نور ہے ہر سانس کا رشتہ، ایک سلسلہ نور ہے ہر سانس کا رشتہ. ایمان میرا حب نبی مہر علی ہے، ایمان میرا حب نبی مہر علی ہے. میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا ہی رہوں گا، میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا ہی رہوں گا. صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے، صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے. اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے. گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے. لب سے نکل کے سیدھے بغداد جا رہی ہے، لب سے نکل کے سیدھے بغداد جا رہی ہے. غوث الورا کے در پر فریاد جا رہی ہے، غوث الورا کے در پر فریاد جا رہی ہے. پٹڑی پکڑ چکی ہے رحمت کی مال گاڑی، پٹری پکڑ چکی ہے رحمت کی مال گاڑی. بغداد سے جہاں کو امداد جا رہی ہے، بغداد سے جہاں کو امداد جا رہی ہے. پٹری پکڑ چکی ہے رحمت کی مال گاڑی، بغداد سے جہاں کو امداد جا رہی ہے. ہر دوسرا مجدد اس مدرسے کا پیارا، ہر دوسرا مجدد اس مدرسے کا پیارا. بغداد کی طرف ہر ایجاد جا رہی ہے، بغداد کی طرف ہر ایجاد جا رہی ہے. بغداد سے نجف کی جانب نکل پڑا ہوں، بغداد سے نجف کی جانب نکل پڑا ہوں. ایک یاد آ رہی ہے، ایک یاد جا رہی ہے، ایک یاد آ رہی ہے، ایک یاد جا رہی ہے. جو مجھ کو مل رہی ہے اس منقبت پہ اظہر، جو مجھ کو مل رہی ہے اس منقبت پہ اظہر. مولا علی کے در پر وہ داد جا رہی ہے، مولا علی کے در پر وہ داد جا رہی ہے. لب سے نکل کے سیدھا بغداد جا رہی ہے. غوث الورا کے در پر فریاد جا رہی ہے، غوث الورا کے در پر فریاد جا رہی ہے. اور حق نما وہ حق دادا وہ حق نما بغداد کی سرکار ہے، حق ادا وہ حق نما بغداد کی سرکار ہے. کیا تجھے بتلاؤں کیا بغداد کی سرکار ہے، کیا تجھے بتلاؤں کیا بغداد کی سرکار ہے. مرجع اہل صفا بغداد کی سرکار ہے، مرجع اہل صفا
بغداد کی سرکار ہے سربراہ اولیاء، بغداد کی سرکار ہے سربراہ اولیاء، بغداد کی سرکار ہے اولیاء کے ساتھ اطلاق ولایت میں شریک، اولیاء کے ساتھ اطلاق ولایت میں شریک، شان میں سب سے جدا بغداد کی سرکار ہے، شان میں سب سے جدا بغداد کی سرکار ہے، علم و حکمت میں علی مولا کا سجادہ نشیں، علم و حکمت میں علی مولا کا سجادہ نشیں، رازدار حلتا بغداد کی سرکار ہے، رازدار حلتا بغداد کی سرکار ہے، دین کو کس نے کیا، دین کو کس نے کیا زندہ جب اٹھا یہ سوال، دین کو کس نے کیا زندہ جب اٹھا یہ سوال، کہہ اٹھی خلق خدا بغداد کی سرکار ہے، کہہ اٹھی خلق خدا بغداد کی سرکار ہے، انبیاء کو ناز جس پر اولیاء کو جس پہ فخر، انبیاء کو ناز جس پر اولیاء کو جس پہ فخر، صاحب بخت رسا بغداد کی سرکار ہے، صاحب بخت رسا بغداد کی سرکار ہے، جس کے ہاتھوں پر ہوئی ظاہر کراماتیں کثیر۔ آج کے عنوان سے متعلق شعر پیش کر رہا ہوں کہ جس کے ہاتھوں پر ہوئی ظاہر کراماتیں کثیر، حیرتوں کی انتہا بغداد کی سرکار ہے، حیرتوں کی انتہا بغداد کی سرکار ہے، عقل ظاہر جس کی چوکھٹ پر رگڑتی ہے جبیں، عقل ظاہر جس کی چوکھٹ پر رگڑتی ہے جبیں، ایسی قدرت آزما بغداد کی سرکار ہے، ایسی قدرت آزما بغداد کی سرکار ہے، جس کی صورت دیکھنے سے یاد آ جائے خدا، جس کی صورت دیکھنے سے یاد آ جائے خدا، ایسا عبد حق نما بغداد کی سرکار ہے، ایسا عبد حق نما بغداد کی سرکار ہے، اونچے اونچوں نے سر آنکھوں پر لیا جس کا قدم، اونچے اونچوں نے سر آنکھوں پر لیا جس کا قدم، وہ انوکھا پیشوا بغداد کی سرکار ہے، وہ انوکھا پیشوا بغداد کی سرکار ہے، جو خدا کا نام لے کر ظلم سے ٹکرا گئے، جو خدا کا نام لے کر ظلم سے ٹکرا گئے، کربلا والے ہیں یا بغداد کی سرکار ہے، کربلا والے ہیں یا بغداد کی سرکار ہے، پیر تیرا کون ہے محشر میں جب پوچھا گیا، پیر تیرا کون ہے محشر میں جب پوچھا گیا، میں نے برجستہ کہا بغداد کی سرکار ہے، میں نے برجستہ کہا بغداد کی سرکار ہے، نقش بندی سہروردی ہوں کہ چشتی سب کے سب، نقش بندی سہروردی ہوں کہ چشتی سب کے سب، مقتدی ہیں مقتدا بغداد کی سرکار ہے، مقتدی ہیں مقتدا بغداد کی سرکار ہے، برسرے ممبر تکلم سن کے بول اٹھتے عرب، برسرے ممبر تکلم سن کے بول اٹھتے عرب، ہے علیہ لب کشا بغداد کی سرکار ہے علیہ لب کشا بغداد کی سرکار ہے، چاہنے والوں کے دل میں آنکھ میں ادراک میں جلوہ فرما جا بجا بغداد کی سرکار ہے، اور دل نے پوچھا کون ہے ولیوں سے رتبے میں بڑا، دل نے پوچھا کون ہے ولیوں سے رتبے میں بڑا، غیب سے آئی ندا بغداد کی سرکار ہے، غیب سے آئی ندا بغداد کی سرکار ہے، کیا بگاڑے گی تیرا سر مار لے دنیا نصیر، کیا بگاڑے گی تیرا سر مار لے دنیا نصیر، پشت پر تیری صدا بغداد کی سرکار ہے، پشت پر تیری صدا بغداد کی سرکار ہے، اور خدا کا عرفان غوث اعظم، خدا کا عرفان غوث اعظم، بشر پہ احسان غوث اعظم، خدا کا عرفان غوث اعظم، بشر پہ احسان غوث اعظم، ہماری عظمت ہماری نسبت ہماری پہچان غوث اعظم، ہماری عظمت ہماری نسبت ہماری پہچان غوث اعظم، جو بات ہو علم و آگہی کی تو ان کی میزان غوث اعظم، جو بات ہو علم و آگہی کی تو مغز قرآن غوث اعظم، جو بات ہو علم و آگہی کی تو مغز قرآن غوث اعظم، نگاہ و دل کے معاملے ہوں تو ان کی میزان غوث اعظم، نگاہ و دل کے معاملے ہوں تو ان کی میزان غوث اعظم، بروز محشر ہماری بخشش کا آسرا ہیں تو مصطفیٰ ہیں، بروز محشر ہماری بخشش کا آسرا ہیں تو مصطفیٰ ہیں، اس آسرے تک حماسیوں کی پہنچ کا سامان غوث اعظم، اس آسرے تک حماسیوں کی پہنچ کا سامان غوث اعظم، وہ نور ایمان سرور ایمان شعور ایمان ظہور ایمان، وہ نور ایمان سرور ایمان شعور ایمان ظہور ایمان، زبان خاصر خیال عاجز
ہے کیا تیری شان غوث اعظم، زبان خاسر خیال عاجز ہے کیا تیری شان غوث اعظم، یہ ان کی نظر کرم کا صدقہ کہ ان کی محفل میں حاضری ہے، یہ ان کی نظر کرم کا صدقہ کہ ان کی محفل میں حاضری ہے، یہ اہل الفت یہ اہل نسبت یہ قادری شان غوث اعظم، یہ اہل الفت یہ اہل نسبت یہ قادری شان غوث اعظم، بیاض دل کے ہر ایک ورق پر ادیب میں نے یہی لکھا ہے، بیاض دل کے ہر ایک ورق پر ادیب میں نے یہی لکھا ہے، میں تم پہ قربان غوث اعظم، 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 خدا کا عرفان غوث اعظم، بشر پہ احسان غوث اعظم، ہماری عظمت ہماری نسبت ہماری پہچان غوث اعظم۔ انہی اشعار کے ساتھ میں سرکار پیر و مرشد سے التماس کرتا ہوں کہ سرکار غوث پاک کے کرامات پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لبیک اللہم وسعدیک، اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک ونبیک نبینا وحبیبنا ومولانا وشفیعنا وسیدنا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم۔ پہچانا جس نے آپ کو اہل نظر ہوا، قربان میرے غوث پہ ہر دیدہ ور ہوا، غوث الورا کے جیسا مریدوں کا دستگیر، بتلائیے جہان میں کوئی اگر ہوا، میں کیا ہوں اور کیا میری ہستی ہے غوث پاک، جب بھی ہوا ہے ناز مجھے آپ پر ہوا، رحمت نے بڑھ کے لے لیا آغوش میں مجھے، آقا کا جب جنازے پہ میرے گزر ہوا، عارف میری نظر میں وہی حق شناس ہے، غوث الورا کے سامنے خم جس کا سر ہوا، آپ کے چہرے کو جس نے شہ جیلاں دیکھا، قدرت قادر مطلق کو نمایاں دیکھا، شہ کونین کو دیکھا تو رسولوں کے امام، اولیاء کا شہ جیلان کو سلطان دیکھا، حادثے ہوتے ہی رہتے ہیں مگر ہم نے کبھی نام لیواؤں کو ان کے نہ پریشاں دیکھا، دیکھ رکھے ہیں بہت سطوت و شوکت والے، نہ مگر کوئی بڑے پیر سا ذیشاں دیکھا، غوث کی یاد کے روشن ہے چراغاں دل میں، تازہ ہر وقت اسی واسطے ایماں دیکھا، اہل عرفان نے کہا دیکھ کے شیخ الکل کو، ہم نے چہرے کو تیرے بولتا قرآن دیکھا، ان کے جلووں کے تصور کا کیا دل نے طواف، اس نے سرکار کو جب کعبہ ایماں دیکھا، دال جب گل نہ سکی اس کی تو شیطان نے کہا، غوث اعظم کو مریدوں کا نگہبان دیکھا، معتبر اس لیے گردانتے ہیں عارف کو، اس کو ہم نے شہ جیلاں کا سناخاں دیکھا، تیرے خزاں کو تیری نظر نے گرا دیا، آئی بلا تو نام نے تیرے ٹلا دیا، کس شان کا وہ عبد ہے دونوں جہان میں، خالق نے جس کے نام کا ڈنکا بجا دیا، بیمار در پہ آیا تھا پانے کو عافیت، ایسا کرم کیا کہ مسیحا بنا دیا، مردوں کو زندہ کرنا ہے نبیوں کا معجزہ، احمد کے امتی نے یہ کر کے دکھا دیا، ہے پنجتن کے نور سے روشن یہ آئینہ، ایک آئینے نے 5 کا جلوہ دکھا دیا، فانوس بن گئیں تیری نسبت کی برکتیں، جلتا رہا یقین کا ایمان کا دیا، پوچھا کسی نے مجھ سے تعارف میرا اگر، فوراً حوالہ میں نے تیرے نام کا دیا، کیا پوچھتے ہو شان میرے دستگیر کی، مردوں کو ٹھوکروں سے جلا کر اٹھا دیا، عارف ہے خوش عطائے صنم پر اے چارگر، مرضی ہے دینے والے کی جو بھی دیا، صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ و نور عرشہ نبینا و حبیبنا و مولانا و شفیعنا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ ذریتہ و عطرتہ و اتباعہ و احزابہ اجمعین فی العالمین الی یوم الدین۔ معزز محترم سامعین و ناظرین کرام،
اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے حسن توفیق سے جشن فیضان قادریت کے عنوان سے منعقد ہونے والے 5 روزہ آن لائن لیکچرز کی سیریز میں اور 5 دنوں میں سے چوتھے دن کی نشست میں آج آپ ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سرکار غوث پاک کے اذن سے یہ مبارک مقدس پروگرام حسن تکمیل کو، حسن اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور کل کی محفل آخری محفل ہونے والی ہے۔ آج چوتھے دن کی محفل منعقد ہو رہی ہے۔ اب تک کے 3 دنوں میں ہم نے سرکار کے سوانح مبارکہ کی جھلکیاں پیش کیں، اور پہلے دن حیات طیبہ کے اہم ترین جو معاملات رہے ان کی جھلکیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ دوسرے دن 11 سال کی عمر مبارک سے لے کر 51 سال کی عمر مبارک تک کے 40 سال کے حالات مبارکہ کی جھلکیاں دکھائی گئیں، اور کل یعنی تیسرے دن کے محفل میں 41 سال کی عمر مبارک سے 91 سال کی عمر مبارک تک کے 40 سالہ دور کے اہم جو معاملات پیش آئے اس کا نہایت ہلکا سا خاکہ اور اس کی نہایت مختصر جھلکیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ سرکار غوث پاک محبوب سبحانی خطب ربانی شہباز لامکانی پیر لاسانی شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنا کا تذکرہ مبارکہ ایک بحر بے کراں ہے، ایک ناپیدا کنار سمندر ہے۔ ہم یہ جو کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے جذبہ عقیدت کی تسکین کے لیے ہے، ہماری طرف سے خراج غلامی ادا کرنے کے لیے ہے۔ تو آج کے لیے جو ٹاپک ہم نے مقرر کی ہے وہ ہے کرامات محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا۔ سید الاولیاء، تاج العارفین، قطب الکونین، غوث الملکوت، شیخ الکل، امامنا و قدوتنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی کرامتوں کی نہ کوئی حد ہے، نہ اس کا کوئی حساب ہے، نہ کوئی اس کا شمار ہے، نہ کوئی اس کی گنتی ہے، نہ کوئی اس کا ریکارڈ ہے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ کوئی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کا کوئی ریکارڈ جمع کر سکے، کیونکہ آپ کی کرامتوں کا سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ آج تک بھی یہ مبارک سلسلہ جاری ہے، اور تا قیام شمس و قمر یہ سلسلہ جاری رہنے والا سلسلہ ہے۔ ہم نے اپنے لیے یہ کیا ہے البتہ آج کی اس مبارک مقدس محفل کے لیے کہ عربی زبان میں کہا گیا ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ جس کو پورے طور پر حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کو پورے طور پر چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، چھوڑا بھی نہیں جانا چاہیے۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اور یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں یہ کوئی اس واسطے نہیں ہے کہ اس طرح ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام کرامتوں کا کوئی ایک مکمل خاکہ پیش کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ صرف حصول سعادت کے لیے اور خود اپنے اور سننے والوں کے ایمان کی پختگی کے لیے، ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات پر جو ہمارا ایمان ہے اس میں پختگی اور تازگی لانے کے لیے چند اہم کرامتیں حضور پیرانی پیر روشن ضمیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اور ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی نیاز بہت مشہور ہے، اور آپ سے منسوب یہ 11ویں شریف غیر معمولی مقبولیت رکھتی ہے۔ تو سرکار غوث پاک کی نیاز مبارک 11ویں شریف کے اعداد کے مطابق 11 کرامتیں بطور حصول سعادت کے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ کل کا ہمارا آخری لیکچر ہوگا اور اس کا عنوان ہوگا 11ویں شریف اور قصیدہ قادریہ، اور ان 5 روزہ لیکچرز میں سے وہ کل آخری دن کا لیکچر ہوگا۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے کرامات محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا، اور آپ کے سامنے ہم ہمارے سرکار حضور پر نور سلطان الاولیاء برہان الاصفیاء نائب رسول اللہ غوث الاغواث فرد الاحباب باذ اللہ سلطان الرجال صلاب الاحوال شہباز لامکانی شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 کرامتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک نہایت مشہور معروف کرامت ہے کہ برسوں میں انسان نے جو کچھ حاصل کیا ہوتا، اگر سرکار غوث پاک چاہتے تو آنن فانن میں اس کو ختم فرما دیتے،
یعنی کسی آدمی کی جو میموری ہوتی ہے، کسی آدمی کی جو یادداشت ہوتی ہے، کسی آدمی کا زندگی بھر کا جو مشغلہ، اس مشغلے کے نتیجے میں جو کچھ اس کا خلاصہ، اس کا نتیجہ اس کو ہاتھ لگتا ہے، جو اس کی میموری ہوتی ہے، جو اس کی یادداشت ہوتی ہے، جو اس کی معلومات ہوتی ہیں۔ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرفات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ جب کسی پر چاہتے ہیں تو ایسی توجہ ڈالتے ہیں کہ زندگی بھر کی حاصل کی جانے والی محنت اور اس محنت کے نتیجے میں حاصل کیا جانے والا علمی سرمایہ تلف ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر ہم کرامت بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ، ایک بہت بڑے امام، ایک دنیا کے بڑے سلاسل میں سے ایک بہت بڑے سلسلے کے بہت بڑے پیشوا، اولیاء و اکابرین، عارفین واصلین، مقربین بارگاہ الہی، جن کے نام کا شجرہ پڑھنے کو اپنے لیے باعث اعزاز، باعث سعادت سمجھتے ہیں، ایسے بزرگ ہیں حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز، جو امام سلسلہ سہروردیہ ہیں۔ سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا مشغلہ یہ تھا کہ آپ پہلے علوم کلام کی طرف، علوم فلسفہ کی طرف متوجہ رہے، اور اس زمانے میں عام طور پر یہ رواج تھا اور لوگ بہت توجہ کے ساتھ یہ علوم پڑھاتے تھے۔ عباسی دور میں علوم معقولات کو، علم کلام کو، علم فلسفہ کو غیر معمولی عروج، غیر معمولی ترقی حاصل ہوئی تھی۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز بھی پہلے علم کلام کی طرف مائل تھے، علوم فلسفہ کی طرف آپ کی طبیعت مبارک کا میلان تھا۔ آپ کے چچا بزرگوار حضرت سیدنا شیخ نجیب سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز، جو آپ کے پیر بھی ہوتے ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے وہ چچا بھی ہیں، آپ کے پیر بھی ہیں۔ تو سیدنا نجیب سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز بارہا آپ کو علم کلام سے باز آنے کا مشورہ دیتے، علوم فلسفہ کو ترک کرنے کا مشورہ دیتے، لیکن آپ نے اس مشغلے کو پورے طور پر ترک نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ اس طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو آپ کے چچا بزرگوار، آپ کے پیر و مرشد نے حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں پیش کر کے یہ معروضہ کرنے کا ارادہ کر لیا کہ سرکار کو جیسی توجہ کیجیے، ایسا تصرف کیجیے کہ میرا بھتیجا علم کلام سے باز آ جائے۔ یہ ارادہ ان کا ہوا۔ انہوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی کو اپنے ساتھ لیا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ سرکار میرا یہ بھتیجا ہے، علم کلام علوم فلسفہ کی طرف متوجہ ہے، میں لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ باز آئے، لیکن اس کی طبیعت کا میلان انہی علوم کی طرف ہے، علم کلام کی طرف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ علوم تصوف اور علوم حقیقت کی طرف وہ متوجہ رہے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سے پوچھا کہ آپ نے اس فن میں کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے جواب میں ان تمام کتابوں کے نام بتلائے جو آپ نے اب تک پڑھے تھے، جن کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا تھا، جن کتابوں کے آپ نے اسٹڈی کی تھی اس ٹاپک پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نادر و نایاب اہم ترین کتب کا مواد ان کو ازبر تھا، انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو اپنے قریب آنے کا اپنے قریب بلایا۔ جب وہ قریب گئے تو سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو اپنے سینے سے لگایا، معانقہ فرمایا، گلے لگا کر انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ زندگی بھر کی محنت سے جو علم کلام میں نے حاصل کیا تھا، حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گلے سے لگا کے مجھے چھوڑ دیا تو اس کے بعد میرا یہ حال ہو گیا کہ زندگی بھر کی محنت سے جو علوم میں نے حاصل کیے تھے، ان علوم میں سے ایک حرف بھی مجھے یاد نہ رہا۔ حرف غلط کی طرح میرے قلب سے تمام علوم کے مواد کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جھٹکے میں میٹ دیا، گلے سے لگا کے چھوڑ دیا۔ تو پھر علم کلام، علم فلسفہ کے حوالے سے کوئی ایک حرف بھی مجھے یاد نہ رہا۔ اور اس کے بعد حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو پھر اپنے گلے سے لگا کر چھوڑ دیا۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی
क़द्दस अल्लाह ताला सिर्रुल अज़ीज़ इरशाद फरमाते हैं कि उसके बाद मेरा ये हाल हो गया, मैंने महसूस किया कि उलूम हकीकत व मारिफत का एक दरिया मेरे क़ल्ब में मौजूद है। यानी एक आन में सरकार पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला ने आपके दिल की दुनिया बदल के रख दी। और यहीं पे बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि सरकार पीरानी पीर ने आपको एक बशारत दी और इरशाद फरमाया कि आप इराक़ के मशहूर होने वालों में सबसे आखिर हैं। अंत आखिरुल मशहूरीन बिल इराक़, इराक़ में मशहूर होने वाले लोगों में आप सबसे आखिरी हैं। वक्त आने पर हकीकत इस तौर पे ज़ाहिर हुई कि हज़रत शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रुल अज़ीज़ के मुतवस्सिलीन और आपके मुरीदीन का सिलसिला पूरी दुनिया में फैला, मतलब एक दुनिया के कई इलाक़ों में फैला और एक बहुत बड़े सिलसिले के आप इमाम करार पाए। हज़रत सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रुल अज़ीज़ बर्रे सग़ीर की तरफ चले आए। यहाँ आपके ज़रिए से सिलसिले सोहरावर्दिया को खूब फ़रोग़ हासिल हुआ। और अलावा अभी हम अगर उन बुज़ुर्गों का तज़किरा करेंगे तो एक दूसरी टॉपिक होगी। बस एक बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिलसिले सोहरावर्दिया के बुज़ुर्गों की हमारे इलाक़ों में हम शान ये देखते हैं कि जिस इलाक़े में जाके वो बैठ गए पूरा इलाक़ा उनका इलाक़ा हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रुल अज़ीज़ के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी बरकत अता फ़रमाई तो दर हकीकत उसमें हुज़ूर पीरानी पीर का ये फैज़ान मुबारक भी शामिल था। बल्कि इस मैदान में, इस मजाल में आपको लाने वाली ज़ात गिरामी ख़ुतूब बगदाद पीर पीरा मीर मीरा गौसुल अग़वास ख़ुतूबुल अख़्ताब शेख अब्दुल क़ादिर गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। तो ये सरकार पीरानी पीर की करामत थी कि एक मरतबा गले से लगा के छोड़ दिया तो तमाम उलूम कलाम महवू हो गए, फिर सीने से लगा के छोड़ दिया तो उलूम हकीकत व तरीक़त हज़रत शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रुल अज़ीज़ के क़ल्ब अक़दस में मौजे मारने लगे। सरकार पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामतों में से ये बात तो आपने सुनी कि दिल में दिमाग में पाए जाने वाले उलूम को आपने महवू फरमा दिया। उससे मिलती जुलती एक करामत का हम ज़िक्र करते हैं इसके बाद, और उस करामत को ज़िक्र करने वाले हैं हज़रत मुज़फ़्फ़र बिन मंसूर। ये एक बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपना चश्मे-दीद वाक़या जो ख़ुद उन पे गुज़रा था वो वाक़या आपने बयान फरमाया। फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हुज़ूर पीरानी पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस मुबारक में हाज़िर हुआ और मेरे हाथ में एक ऐसी किताब थी कि जिसमें उलूम फ़लसफ़ा मुंदरज थे। उलूम फ़लसफ़ा पर मुश्तमिल वो किताब थी, फ़लसफ़े की टॉपिक पर वो किताब थी। वो किताब मेरे हाथ में थी और इस इल्म से मुझे बड़ी मुनासिबत थी और किताब मुझे बहुत महबूब थी, बहुत मेरी फेवरेट किताब थी, मेरी पसंदीदा किताब थी। उस किताब के कई मज़ामिन मुझे मुस्ताज़र थे, मुझे उस किताब से ताल्लुक़ था, उन्स था। जब सरकार पीरानी पीर की मजलिस मुबारक में मैं जाके बैठा तो हुज़ूर पीरानी पीर ने मेरी तरफ देखकर इरशाद फरमाया कि ऐ मुज़फ़्फ़र, वो किताब जो तेरे हाथ में है उसके औराक़ को धो डाल, घर को जाने के बाद इस किताब को धो दे। हज़रत शेख मुज़फ़्फ़र बिन मंसूर फरमाते हैं कि सरकार के हैबत व जलाल की वजह से सामने तो मैं कुछ बोल नहीं सका, अलबत्ता दिल ही दिल में मैंने सोचा कि इस किताब को तो मैं धोने वाला नहीं हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आइंदा से जब मैं फिर सरकार की मजलिस में आऊँ तो ये किताब अपने साथ नहीं लाऊँगा, या फिर ये कि किसी मुकाम पर इस किताब को रख दूँगा, लेकिन इस किताब को धोने के लिए तो मेरी तबीयत माइल नहीं हो रही है। ये बात आपने दिल ही दिल में सोची। सरकार गौसे पाक ने फरमाया घर को जाकर किताब धो दे, तो आपने जवाब में ज़बान से कुछ नहीं कहा, दिल ही दिल में सोचने लगे कि बजाय इस किताब को धोने के मैं तो यही चाहूँगा कि किताब महफूज रहे। ये उनके दिल में ख्याल गुजरा। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर पीरानी पीर की मजलिस मुबारक में बैठकर आपके इरशाद गिरामी के ख़िलाफ़ दिल में वसवसा आया बशरी तक़ाज़े के मुताबिक। चूँकि उस किताब से ताल्लुक़ था, वो किताब बार बार पढ़ चुके थे, उसके मज़ामिन से उन्स हो गया था, एक अटैचमेंट हो गया था उस किताब से, तो दिल में वसवसा गुजरा। ज़बान से आपने जवाब नहीं दिया, दिल में वसवसा गुजरा। हज़रत मुज़फ़्फ़र बिन मंसूर का कहना है कि उसी वक्त मैंने क्या महसूस किया, ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे हाथ पैर में से ताकत ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल बेसुध हो चुका हूँ, ना मुझ में चलने फिरने की ताकत है, ना उठने बैठने की। वसवसा जो आया सरकार गौसे पाक के हुक्म के ख़िलाफ़, तो उसका असर वक्ती तौर पे ये ज़ाहिर हुआ कि जिस्म में से ताकत ख़त्म हो गई, आज़ाए जिस्मानिया में हरकत बाकी ना रही। ऐसा महसूस हो रहा था कि हाथ पैर में से ताकत पूरे तौर पे ज़ाइल हो चुकी है, अब चलना फिरना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, ऐसा मुझे ख्याल गुजरा। फरमाते हैं कि उसी वक्त हुज़ूर पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शेख मुज़फ़्फ़र बिन मंसूर से फिर मुखातब करके इरशाद फरमाया कि ऐ मुज़फ़्फ़र,
जो बात दिल में ना हो ऐसी बात ज़बान पर लाने से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर रुजू ला, तौबा कर। फिर आपने फरमाया कि वो किताब मुझे दे। शेख मुज़फ़्फ़र बिन मंसूर फरमाते हैं कि फ़ौरन मैंने आगे बढ़कर वो किताब हज़रत शेख के हाथ में दे दी, और जब किताब मैं सरकार गौसे पाक के हाथ में दे रहा था तो खोल के मैं क्या देखता हूँ कि किताब में जितना मवाद दर्ज था, लिखा हुआ था, मकतूब था, वो पूरा मवाद मिट चुका है और पूरी की पूरी किताब में सिर्फ सफ़ेद औराक बाकी रह गए हैं। प्लेन पेपर्स बन गए हैं। पेपरों पर जो कुछ लिखा हुआ था, कागज़ पे जो कुछ लिखा हुआ था, पूरा मवाद डिलीट हो चुका है, महवू हो चुका है, और ऐसा मालूम हो रहा है कि बिल्कुल प्लेन पेपर्स पर वो किताब मुश्तमिल है, बिल्कुल सादा किताब है। बहरहाल शेख मुज़फ़्फ़र बिन मंसूर कहते हैं कि फ़ौरन मैंने आगे बढ़कर उस किताब सरकार के दस्ते मुबारक में दे दी, सरकार की खिदमत में पेश किया। तो आपने वो किताब अपने हाथ में ली और उसके औराक को इधर उधर से पलटते रहे और इरशाद फरमाया कि ये तो शेख ज़रीस की किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन है। ये कहकर वो किताब आपने मेरे हवाले की। हज़रत शेख मुज़फ़्फ़र बिन मंसूर कहते हैं कि किताब खोल के मैं ये देखता हूँ कि वाकई वो किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन थी, इब्न ज़रीस की किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन थी, और निहायत उम्दा हुरूफ में, निहायत खुशख़ती के साथ उसमें पूरी किताब लिखी हुई थी। तो इससे इस बात का पता चलता है कि खुलूब से साबिक़ा उलूम को ज़ाय करके उसमें उलूम तरीक़त व हक़ीक़त को दाखिल फरमा देना, जिस तरह सरकार गौसे पाक की करामत रही, इसी तरह कागज़ पर आपका तसर्रुफ़ ये था कि जिस किताब की किताबत का आपने इरादा फरमा लिया, किताबत शुदा पूरी किताब तैयार होकर आपके हाथ में आ गई और आपने वो किताब हज़रत मुज़फ़्फ़र बिन मंसूर को अता फरमा दी। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामतों की कोई हद कोई इंतहा नहीं है। हम 11वीं शरीफ के मुबारक आदात के एतबार से 11 करामतें बयान करने का इरादा किए हैं आज की इस मुबारक मुक़द्दस महफ़िल में। 2 करामतों का बयान हुआ, अब सुनिए तीसरी करामत। हुज़ूर पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मदरसे में एक मरतबा तदरीस में मशगूल थे। एक बुज़ुर्ग का कहना है कि मैं सरकार के मदरसे में हाज़िर हुआ और सरकार अपने तलबा में तदरीस में मशगूल थे, और एक तालिब इल्म था जो निहायत गबी मालूम होता था, यानी मतलब ये कि जिसका माइंड बिल्कुल जल था और कोई बात वो समझने के काबिल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आप इंतहाई शफ़क़त के साथ बार बार मज़ामीन उसको अज़बर करवाने की कोशिश कर रहे थे। यानी आमतौर पर असातिज़ा का हल ये होता है कि जब देख लेते हैं कि ज़मीन ज़रख़ेज़ नहीं है तो ज़्यादा तवज्जो नहीं करते, जब तवक्को बाकी नहीं रहती तो कोशिश नहीं करते। लेकिन वो तालिब इल्म ऐसे मालूम हो रहे थे कि सरकार गौसे पाक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि समझना उनके बस की बात नहीं है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैंने हज़रत पीरानी पीर की खिदमत में अर्ज़ किया, सरकार जब ये तालिब इल्म इस हद तक कुन ज़हन है तो फिर आप इस पर इतनी शफ़क़त क्यों फरमा रहे हैं, इतनी तवानाई आप उस पर सर्फ क्यों फरमा रहे हैं। तो उन बुज़ुर्ग का कहना है कि हुज़ूर पीरानी पीर ने फरमाया कि ऐ फ़लाँ, तुमको मालूम होना चाहिए कि मेरी जो शफ़क़त है उस पर मेरी शफ़क़त का सिर्फ़ एक ही हफ़्ता बाकी रह गया है। ये जो शफ़क़त करते हुए तुम मुझे देख रहे हो, ये 1 हफ़्ते के लिए ही है, उसके बाद उस बेचारे को मेरी इस शफ़क़त की ज़रूरत बाकी ना रहेगी, मौका नहीं मिलेगा। बुज़ुर्ग कहते हैं कि बात समझ में नहीं आई कि आप क्या इरशाद फरमा रहे हैं, वक्ती तौर पे खामोश हो गए। फरमाते हैं कि 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रे, 3 दिन गुज़रे, 4, 5, 6 दिन गुज़रे। जब बराबर 7वां दिन आया हफ़्ते का तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि उसी दिन इत्तला मिली कि वाक़ियतन वो तालिब इल्म फ़ौत हो चुका था, उस तालिब इल्म का इंतकाल हो चुका था। यानी मतलब ये कि देखने में तो कोई ऐसी अलामत पाई ही नहीं जा रही थी कि वो नौजवान बेचारा इस कदर जल्द दुनिया से रुखसत हो जाएगा, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम हुज़ूर गौसे पाक ने 1 हफ़्ता भर पहले ही फरमा दिया कि मेरी ये शफ़क़त जो उस पर तुम देख रहे हो उसके लिए 1 हफ़्ते का वक्त बाकी रह गया है। वाक़ियतन 1 हफ़्ता भी नहीं गुज़रा और उस तालिब इल्म का इंतकाल हो गया। चौथी करामत, एक मरतबा का वाक़या है कि बगदाद शरीफ में दरियाए दिजला को खूब तुग़यानी हुई। दरियाए दिजला में पानी खूब बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते नौबत यहाँ तक आई। ऐसा महसूस हो रहा था कि अब दरिया अव्वल पड़ेगा और अहले बगदाद गर्क हो जाएंगे। दरियाए दिजला को खूब तुग़यानी हुई, लोगों को अपनी जान की हलाकत महसूस होने लगी, जान पर खौफ महसूस होने लगा, ख़तरा महसूस होने लगा और उनको अंदेशा गुजरने लगा कि वो कहीं गर्क ना हो जाएं। तो अहले बगदाद, खुतुब बगदाद पीरानी पीर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत बाबरकत में हाज़िर हुए। अर्ज़ गुज़ार हुए कि सरकार, दरियाए दिजला की मौजें खूब
دیکھنے میں آ رہی ہے، پانی دریا کا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی دریا کے باہر نکلے اور ہمارے گھر ڈوب جائیں، کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائیں، کہیں ہم غرق نہ ہو جائیں۔ تو حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے قریب تشریف لے گئے۔ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، اور دجلہ کا پانی عموماً جس مقام تک رہتا تھا آپ اس مقام تک گئے اور اپنے ہاتھ سے عصا زمین میں گاڑ دیا، اور دریائے دجلہ سے اس طرح کلام فرمایا جس طرح انسان سے گفتگو کی جاتی ہے، اور آپ نے دریائے دجلہ کو حکم دیا کہ اس حد سے آگے نہ بڑھنا۔ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ اسی وقت پانی کا اتار کم ہونے لگا، اور پانی چڑھنے کے بجائے پانی کا جو چڑھاؤ تھا، چڑھاؤ کم ہونے لگا، اور چڑھنے کے بجائے پانی اترنے لگا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے دریائے دجلہ اس حد تک چلا، دریائے دجلہ کا پانی اس حد تک اتر گیا جہاں تک عام طور پر اس میں پانی ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح حضور غوث پاک کے حکم سے اہل بغداد پر یہ مصیبت ٹلی، اہل بغداد پر سے یہ مصیبت ٹلی۔ اور اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سرکار غوث پاک کی حکمرانی بے جان اشیاء پر بھی جاری و ساری ہے، باذن اللہ بے جان اشیاء بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کا جو روب داب تھا، جو سرکار پیران پیر کی جو ہیبت، جو شوکت تھی، اور جو آپ کا جاہ جلال تھا، جو جاہ جلال ہے، اس کے مظاہرے کے طور پہ دو باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کرامت نمبر 5 اور کرامت نمبر 6۔ اس کا تعلق حضور پیران پیر کے دور کے ایک عباسی بادشاہ خلیفہ المستنجد باللہ سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عباسی رولرز کی جانب سے اہل بیت نبوت پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ تاریخ میں ریکارڈڈ ہے، اس تعلق سے کچھ زیادہ عرض کرنا نہیں ہے۔ لیکن سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاہ و جلال کا یہ حال تھا، اور آپ کی ہیبت کا یہ حال تھا کہ بادشاہ بھی آپ کے آگے بے بس محسوس ہوتے تھے، اور بادشاہوں کی شان و شوکت بھی آپ کے سامنے پہنچ کر ختم ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ خلیفہ المستنجد باللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ سرکار کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ کوئی بادشاہ جب آپ کی خدمت میں آنا چاہتا تو آپ اپنی مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے، جب بادشاہ آ جاتا اطلاع دی جاتی تو پھر آپ دوبارہ مجلس میں آتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ کسی دنیا دار کی تعظیم کے لیے آپ اٹھ کر کھڑے ہوں، اور جب وہ بادشاہ تھا اور اگر اس کے لیے اٹھ کر کھڑے نہ ہوتے تو دوسرے لوگوں کے دلوں سے اس کا رعب ختم ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس کے لیے طریقہ آپ نے مقرر کیا تھا کہ کوئی بادشاہ جب آپ سے ملاقات کے لیے آتا تو پہلے آپ مجلس سے چلے جاتے، بادشاہ پہلے حاضر ہوتا، اس کے بعد آپ تشریف لاتے، اور بادشاہ آپ کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوتا۔ اور بادشاہوں سے گفتگو کرنے کا جو آپ کا انداز ہوتا تھا وہ قطعی طور پر ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ صاحب تخت و تاج اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا وہ رعایا میں سے ہے اور آپ بادشاہ ہیں۔ بات چیت کرنے کا انداز اس طرح ہوتا تھا، خطوط لکھنے کا انداز بھی یہی ہوتا تھا کہ نہایت شان بے نیازی کے ساتھ آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ خلیفہ المستنجد باللہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، اور اشرفیوں کی 2 تھیلیاں بطور نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کی، تو آپ نے وہ ہدیہ و نذرانہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے کھلے طور پہ فرما دیا کہ وہ آپ قبول نہیں فرمانا چاہتے ہیں، اگر وہ خاموشی سے رکھ لیتا تو اس کے لیے بہتر تھا، لیکن اس نے اصرار کیا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ دوسرے لوگوں کی طرح اس طرح اصرار کر کے اگر پیش کیا جائے تو وہ مال سرکار غوث پاک قبول فرما لیں گے۔ یہ اس کی خام خیالی تھی۔ جب آپ نے منع فرما دیا تھا تو اس کے لیے مناسب یہ تھا کہ اسی وقت حکم کی تعمیل کر کے خاموش رہ جاتا، لیکن اس بیچارے نے اندازہ قائم کرنے میں غلطی کی، دوبارہ بارہ سرکار کی خدمت بابرکت میں درخواست کی کہ میری خواہش ہے کہ آپ میری طرف سے ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ تو آپ نے جلال بھری نظر سے اس کو دیکھا، اور 2 تھیلیاں جو اشرفیوں سے بھری تھیں، سیدھے ہاتھ میں آپ نے ایک تھیلی لی اور بائیں ہاتھ میں ایک تھیلی لی، اور اسی کے سامنے اسی وقت اپنے ہاتھوں سے تھیلیوں کو نچوڑا، پکڑ کر دبایا تو اس میں سے خون ٹپکنا شروع ہوا۔ پھر آپ نے نہایت غیظ و غضب کے عالم میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا خون چوس کر مال جمع کرتا ہے اور لا کر میرے سامنے پیش کرتا ہے، تیرا نسب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے متصل نہ ہوتا، اس بات کا اگر مجھے خیال نہ ہوتا کہ تیرا نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے متصل ہوتا ہے، اوپر جا کر اس بات کا اگر مجھے خیال نہ ہوتا تو ان اشرفیوں کو ایسا نچوڑتا کہ یہاں سے لے کر تیرے محل تک خون کی ندی بہا دیتا۔ اس طرح انداز بے نیازی کے ساتھ
आपने वो अशरफियाँ वापस लौटा दी। इससे इस बात का पता चलता है कि देखिए दुनिया में हम ये बात देखते हैं कि इस तरह के मामलात आलम महसूसात में देखने में नहीं आते। अगर कोई जालिम बादशाह है, कोई जालिम हुकूमत अगर लोगों पर जुल्म करके अगर उनका माल जमा करे तो ज़ाहिर सी बात है कि इस तरह पकड़ कर दबाने से उसमें से खून तो नहीं टपकता, लेकिन ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की करामत थी कि इस तरह आपने उन अशरफियों को पकड़ कर दबाया तो उनमें से वो खून टपकने लगा कि जिससे ये बात साबित हुई कि जालिम हुकूमतें लोगों का अवाम का खून चूस कर गैर ज़रूरी तौर पर उन पर टैक्स वगैरह आयद करके और उनके हालात को मद्देनज़र रखने के बजाय उससे बिल्कुल लापरवाही बरतते हुए उनसे माल वसूल करते हैं। आपने इस तरह अशरफियों में से खून टपका के दिखाया और यहीं से इस बात का भी पता चलता है कि चूँकि वो सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला की औलाद में से था, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला की औलाद में से था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की औलाद में था, तो हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब मुबारक से तेरा नसब मुत्तसिल है, इस बात का अगर मुझे ख्याल ना होता तो तेरे महल तक खून की नदी बहा देता। तो इससे इस बात का पता चलता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो नसब का इत्तिसाल था मुस्तंजिद बिल्लाह का, वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की सैयदना अब्बास बिन मुत्तलिब की औलाद में था। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खराबत का हुज़ूर पीरानी पीर ने लिहाज रखा, सरकार अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से जो रिश्तेदारी थी उसका लिहाज रखा और इरशाद भी फरमाया कि इस वजह से इसी पर मैं मौक़ूफ़ कर रहा हूँ। छठी करामत इसी तरह का एक वाक़या मिलता है कि यही खलीफा अल मुस्तंजिद बिल्लाह एक मरतबा सरकार बड़े पीर हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला की महफिल मुबारक में हाजिर था। अब एक दूसरा वाक़या है, छठी करामत है, दूसरा वाक़या है। एक मरतबा का वाक़या है कि खलीफा अल मुस्तंजिद बिल्लाह सरकार गौसे पाक की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ और नहायत अदब के साथ सरकार की खिदमत में बैठा, बड़े अदब एहतराम के साथ बैठा रहा और अगर खामोशी से बैठता अपना मकसद बयान करके निकल जाता तो उसके लिए बेहतर था, लेकिन एक बशरी तकाज़ा उससे ज़ाहिर हुआ और उसने सरकार की खिदमत बाबरकत में मारूज़ा पेश किया, फरमाइश की कि कोई करामत दिखाइए, आपकी करामत ज़बान ज़द ख़ास आम है, सरकार करम फरमाइए, नाचीज़ को भी कुछ करामत दिखाइए। तो हुज़ूर पीरानी पीर ने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया तो उसमें दो ताज़ा सेब थे, आपने उन सेबों में से एक सेब उसको अता किया और रावी रिवायत करता है कि वो मौसम सेब का मौसम नहीं था, उन दिनों में बाज़ार में सेब अवेलेबल नहीं थे। आपने इस तरह हाथ आगे बढ़ाया तो उसमें दो सेब आ गए, एक सेब खुद अपने हाथ में रखा, एक उसके हाथ में दिया और जो सेब आपके हाथ में था उसको आपने चाक किया तो देखने वालों ने देखा कि नहायत उम्दा खुश ज़ायक़ा शीरीं सेब है और उसमें से मुश्क की खुशबू के जैसी खुशबू महक रही है। बादशाह ने उसके हाथ में जो सेब आया था उसको खोला तो क्या दिखता है कि नहायत ख़राब हालत में वो सेब है और उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। बादशाह को बड़ी हैरत हुई और उसको सख्त नागवार गुजरी ये बात और उसने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में अर्ज़ किया, सरकार ये क्या वजह है कि आप ही के हाथ से दोनों सेब सामने आए, लेकिन आप जब सेब खोल रहे हैं तो उसमें ऐसी खुशबू महक रही है और सेब मैं खोलता हूँ तो उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया फ़र्क इस वास्ते हुआ कि इस सेब को विलायत के हाथों ने छुआ जिसके नतीजे में सेब महकने लगा और उस सेब को जालिम के हाथ ने छुआ जिसकी वजह से उसमें कीड़े पैदा हो गए। तो इस तरह जुल्म व ज़ियादती को सेब में से ज़ाहिर करके दिखाना, अशरफियों में से खून की शक्ल में टपका के दिखाना, ये हुज़ूर पीरानी पीर के तसर्रुफ़ात मुबारका का हिस्सा रहा। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए कि अगर कोई दूसरा शख्स इस तरह बादशाह के साथ मुआमला करता तो क्या बादशाह खामोश बैठता, क्या हुकूमत खामोश बैठती? लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम हुज़ूर बड़े पीर सरकार का मामला ये था, बादशाहों को भी मालूम था कि हमारे तख्त व ताज हुज़ूर पीरानी पीर की मर्ज़ी मुबारक की वजह से बाकी हैं, अगर यहाँ हम कुछ छेड़ेंगे तो तख्त व ताज उलटने में फिर देर नहीं लगेगी। ये बात बादशाहों को भी खूब अच्छी तरीके से मालूम थी। आपने सुना कि दरिया पर हुकूमत रही, आपने सुना कि इस तरह बेजान अशिया में से आपने हक़ाइक़ को ज़ाहिर फरमाया, हक़ाइक़ को मुनकशिफ फरमाया। यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसके साथ इस बात का पता चलता है कि दीगर मामलात में भी आपके तसर्रुफ़ात इसी तरह जारी व सारी हुआ करते थे। सातवीं करामत, एक मरतबा का वाक़या है कि आपकी महफ़िल वाज़ थी, महफ़िल वाज़ मुनक़िद हुई थी, लोग जमा थे कि बारिश बरसने लगी। अब कभी देखिए कि बारिश का मौसम आता है तो ऐसे मामला तो आमतौर पे पेश आते हैं, क्या क्या प्रोग्राम बना के हम रखते हैं और बारिश आती है और प्रोग्राम मौक़ूफ़ होते हैं, तो दुनिया का आम रिवाज है। तो एक मरतबा का वाक़या है कि मैदान खचाखच सामीन से भरा हुआ था और सरकार कुर्सी वाज़ पे जलवा फरमा थे और अचानक बारिश के दिन थे और बारिश बरसना शुरू हो गई।
बारिश बरसने लगी तो हुजूर पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ सर उठाकर अर्ज़ किया कि मैं लोगों को तेरे लिए जमा कर रहा हूँ और तू बारिशें बरसा कर लोगों को मुंतशिर करता है। आपकी ज़बान मुबारक से ये जुमला निकलना था, ये शान महबूबियत थी, अंदाज़ महबूबियत था, ये महबूबियत का अंदाज़ था और ये नाज का अंदाज़ था, महबूबियत का अंदाज़ था। आपने फरमाया कि लोगों को मैं तेरे लिए जमा कर रहा हूँ और तू बारिश बरसा के लोगों को मुंतशिर कर रहा है। एक जुमला आपकी ज़बान मुबारक से निकलना था। देखने वाले देख के बयान करते हैं कि पूरे बगदाद में अतराफ़ व जवानिब में बारिश बरसती रही, लेकिन मदरसे के जितने हिस्से में सामईन बैठे हुए थे उतने हिस्से से बारिश कट के बरसती रही। ये दर हकीकत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ा मुबारका का ज़ुहूर था, जो हुज़ूर पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला के ज़रिए ज़ाहिर हुआ। इस तरह का वाक़या हमको अहादीस मुबारका में भी मिलता है कि एक दिन सरकार मिंबर शरीफ पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। एक साहबी उठकर खड़े हुए अर्ज़ गुज़ार हुए कि सरकार, लोग खैत से परेशान है, बारिश की कमी है, पानी की कमी है, दुआ फरमाइए। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उंगली आसमान की तरफ उठाई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह अपने इलाके को उंगली के इशारे से काट दिया, जिसके नतीजे में सहाबा देख के बयान करते हैं कि उसी वक्त बारिश बरसने लगी। पूरे मदीने में बारिश बरसती रही, लेकिन मस्जिद नबवी में एक पानी के खतरे का नाम निशान भी नहीं था। उतना हिस्सा छोड़कर अतराफ से बारिश बरसती रही। जब बारिश अगर बिल्कुल मौकूफ़ हो जाती तो बात अलग थी। अल्लाह ताला की मशीयत में था कि उस वक्त बारिश बरसे, चुनांचे बारिश बराबर बरसी। और सरकार गौसे पाक की शान महबूबियत ये थी, आप चाहते थे कि आपके मजमे पर पानी का एक ख़तरा भी ना गिरे, चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी भी पूरी होकर रही और हुज़ूर पीरान पीर की महबूबियत का जो अंदाज़ था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको भी पूरा किया। मशीयत इलाही इस तरह जारी हुई कि अतराफ़ में बारिश बरसती रही और शान गौसियत इस तरह जारी हुई, ज़ाहिर हुई कि पूरे बगदाद में बारिश बरसती रही, लेकिन मदरसे में पानी के एक ख़तरे का भी नामो निशान नहीं था। उतना हिस्सा कट के बारिश बरसती रही। आठवीं करामत, एक मरतबा का वाक़या, एक बुज़ुर्ग हुज़ूर गौसे पाक की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए, अर्ज़ गुज़ार हुए। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह बेजान चीज़ों में, बेजान अशिया में सरकार गौसे पाक के तसर्रुफ़ात जारी व सारी हुए। एक मरतबा एक बुज़ुर्ग आपकी खिदमत में हाजिर हुए, खैत साली का मौका था। अर्ज़ किया कि सरकार, खाने पीने की अशिया की तंगी है और चीज़ों की गिरानी, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, खैत का मौसम है, खाने पीने बड़ी मुश्किल हो रही है। तो हुज़ूर पीरान पीर रज़ी अल्लाह ताला ने 10-12 सेर गेहूँ उनको अता फरमाए और इरशाद फरमाया कि इस थैले को यूँ ही रखना, इसमें से गल्ला, थैले को उलट कर गल्ला बाहर नहीं निकालना, गल्ले को थैले ही में छोड़ देना, जब जितनी ज़रूरत पड़ती जाए एक किनारे से निकालते जाना। ये कहकर आपने 10-12 सेर गंदम, गेहूँ उनको अता फरमा दी। बुज़ुर्ग कहते हैं कि वो गंदम की बोरी लेकर मैं अपने घर को गया और अपनी बीवी को मैंने हिदायत की कि हज़रत शेख ने इस तरह तरीक़ा बतलाया है कि बोरी को उल्टा ना जाए, इसी तरह उसको रखकर जितनी ज़रूरत हो एक किनारे से उसमें से गंदम निकाली जाए, इस तरह उसमें बरकत रहेगी। उन बुज़ुर्ग का कहना है कि उस दिन से हमारे घर में वो गंदम निकाली जाती रही, इस्तेमाल की जाती रही, निकाली जाती रही, इस्तेमाल की जाती रही। 10-12 सेर गंदम थी, निकाली जाती रही, इस्तेमाल की जाती रही। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, 5 साल कामिल गुजर गए और उसमें से गंदम निकलता ही जा रहा था और रोज़ाना हमारी ज़रूरतों की तकमील होती जा रही थी। 10-12 सेर वो गंदम था, लेकिन 5 साल तक उसमें से गंदम निकलता ही गया। बुज़ुर्ग कहते हैं कि एक मरतबा मेरी अहलिया ने ये देखना चाहा कि आखिर कितना गंदम इसमें से इस हद तक निकल रहा है, चुनांचे थैले को उलट कर उन्होंने गंदम नापा। तो नाप कर क्या देखती हैं कि 10 या 12 सेर गंदम जो पहले दिन लाया गया था पूरे का पूरा अभी उस थैले में मौजूद था। जिस दिन लाया गया था तो उस दिन 10 से 12 सेर था और आज 5 साल के बाद उनकी अहलिया ने उसको नाप कर देखा तो क्या देखती हैं कि वाक़ियतन, नाप कर या तोल कर देखा तो क्या देखती हैं कि वाक़ियतन 10 या 12 सेर पूरे का पूरा गंदम अभी उसी तरह मौजूद है। यानी मतलब है कि जितना लाया गया था पूरे का पूरा भी मौजूद है। 5 साल तक जो खाते रहे मिन जानिब बिल्लाह था। उन बुज़ुर्ग का कहना है कि जिस दिन मेरी अहलिया ने उस गंदम को नाप लिया, तोल लिया, अंदाज़ा क़ायम कर लिया, तो उस दिन से गंदम कम होना शुरू हो गया, क्योंकि हिदायत ये थी कि उसको उल्टा ना जाए। उस दिन से गंदम कम होना शुरू हो गया। 5 साल तक खाते रहे, कमी नहीं हुई, लेकिन उस दिन से गंदम में कमी आने लगी। बुज़ुर्ग फरमाते हैं यहाँ तक कि 1 हफ़्ता मुकम्मल गुजरा और पूरा गंदम ख़त्म हो गया। 1 हफ़्ते में ख़त्म होगा, उससे पहले 5 साल तक खाते रहे। वो फरमाते हैं कि मैं सरकार गौसे पाक की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ और अर्ज़ गुज़ार हुआ कि सरकार,
اس طرح کا واقعہ، اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے تو حضور پیران پیر نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس بوری کو الٹا نہ جاتا، اس تھیلے کو اگر الٹا نہ جاتا تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں سے گندم تمہیں حاصل ہوتا رہتا۔ تو یہ ہمارے سرکار غوث پاک کی جو کرامت ہے، یہ بھی در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ظہور تھا۔ اسی طرح سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھیلی عطا کی تھی جس میں کھجور تھے، اور کئی سال تک وہ کھجور کھاتے رہے، اور ہاتھ ڈال کر کھجور نکالتے جاتے، خود کھاتے، دوسرے لوگوں کو کھلاتے، لیکن کھجور میں کبھی کوئی کمی واقع نہ ہوتی۔ اس طرح کا یہ واقعہ تھا، اس طرح کی یہ کرامت تھی۔ اب دیکھیے، آپ نے اتنی کرامتیں سنی کہ دریا پر تصرف رہا، اشرفیوں کو دبایا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا، بادشاہ کے ہاتھ میں سیب پہنچے تو اس کا ظلم کیڑوں کی شکل میں ظاہر ہوا، ادھر بارش پر حکومت رہی، ادھر غلے میں برکت رہی، جس کتاب میں سے جن مضامین کو آپ نے محو فرمانا تھا محو ہو گئے، ہاتھ میں لے کر جس کتاب کا ارادہ فرمایا خوشخط تحریر ہو گئی۔ شہاب الدین عمر سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے قلب مبارک کو اپنے قلب سے لگا کے چھوڑ دیا تو پوری زندگی کا علم محو ہو گیا، دوسری مرتبہ لگا کے چھوڑ دیا، سینے سے لگا کے چھوڑا تو علوم حقیقت و علوم معرفت کا دریا موجیں مارنے لگا۔ ابھی آپ سنتے جا رہے ہیں، 8 کرامتیں بیان ہوئی ہیں، اور 3 کرامتیں سنیے۔ اب الگ مخلوقات کی کرامتیں ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب تک آپ نے جو کرامتیں سنی اس کا تعلق یا تو انسانوں سے تھا یا تو بے جان اشیاء سے۔ اب دیگر جانداروں سے تعلق رکھنے والی 3 کرامتیں ہم بیان کرتے ہیں۔ اس میں سے پہلی کرامت اس بارے میں ہے کہ جانوروں پر آپ کا تصرف کس طرح کا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ بازار کو تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو آپ نے اپنا امامہ کھولا تو اس میں سے ایک بچھو نکلا۔ امامے سے بچھو نکل کر چلنا شروع ہوا، چلنے لگا، بچھو امامے سے زمین پر گرا اور بچھو چلنے لگا۔ تو آپ نے اس بچھو کو دیکھ کر ارشاد فرمایا مت باذن اللہ، اور اسی وقت اس بچھو کی موت واقع ہوگی۔ اللہ کے حکم سے مر جا، مت باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مر جا، تو اسی وقت وہ بچھو مر گیا۔ تو آپ نے حاضرین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اس بچھو نے بازار سے یہاں آنے تک 60 مرتبہ مجھے ڈسا ہے۔ اب اس میں 2 کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں بیک وقت۔ اگر کسی عام انسان کو بچھو ایک مرتبہ ڈس لے تو اس کا درد سنبھالنا عام لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بچھو نے 60 مرتبہ ڈنک مارا، لیکن نہ تو زہر نے اپنا کچھ اثر، نہ تو زہر کا کچھ غلط اثر، مضر اثر آپ کے جسم اقدس پہ ہوا، اور نہ ہی ایسی غیر معمولی آپ کو تکلیف ہوئی کہ جو ناقابل برداشت ہو جائے۔ عام لوگوں کو بچھو اگر ایک مرتبہ ڈس لیتا ہے تو ان کی کیا حالت تھی آپ دیکھیے۔ اور یہیں سے آپ کے تصرف کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بچھو سے مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم سے مر جائے تو اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب یہ 9 کرامتیں ہوئیں، 2 کرامتیں اور سن لیجیے 11 کے عدد کو پہنچا کے ہم اس آج کے لیکچر کو تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ اب بقیہ جو 2 کرامتیں ہیں ان کرامتوں کا تعلق ان مخلوقات سے ہے جو عام انسانوں کی آنکھوں کو نظر نہیں آتے۔ بچھو وغیرہ جاندار تو آنکھوں سے نظر آ جاتے ہیں، یہ آنکھوں کو نظر آنے والی مخلوق ہے، مرئی مخلوق ہے۔ اب بقیہ 2 کرامتیں ہم ایسی مخلوق سے متعلق آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جو انسانوں کے لیے غیر مرئی ہے، جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا، عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل چھپے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس کی طرف ہے۔ میرا اشارہ اس مخلوق کی طرف ہے جو اسی زمین پر ہمارے ساتھ آباد ہے، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، اور ان میں سے بعض شریر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بسا اوقات انسانوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو ایسی مخلوقات سے میری مراد ہے اجنہ، اور قوم اجنہ پر سرکار غوث پاک کا کس طرح تصور رہا، اس حوالے سے 2 کرامتیں سنیے۔ 11 کا عدد کامل کر کے ہم لیکچر کو تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کوئی شخص تھے اور ان کی ایک نوجوان خوبصورت لڑکی پانی نہا کر بال سکھانے کے لیے گھر کی چھت پر چڑھی، بال سکھانے کی نیت سے یا دھوپ لینے کے لیے، بالوں کو سیکا لینے کے لیے دھوپ سے پانی نہا کر گھر کی چھت پر چڑھی، اور اس کے بعد وہ لڑکی واپس نہیں آئی۔ گھر کے لوگوں نے جا کر دیکھا تو لڑکی گھر کی چھت پر سے غائب تھی، گھر کی چھت پر تھی، گھر کے باہر نہیں گئی، بال سکھانے کے لیے گھر کی چھت پر چڑھی تھی اور وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس لڑکی کے والد بہت حیران پریشان ہوئے کہ گھر میں سے لڑکی اس طرح اغوا ہو گئی، اگر گھر کے باہر گئی ہوتی تو بات الگ تھی، گھر کی چھت پر سے وہ اس طرح اٹھا لی گئی، اغوا ہو گئی۔ تو لڑکی کے والدین بہت پریشان ہوئے۔ بالآخر لڑکی کے والد حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کس طرح لڑکی گھر کی
छत से गायब हो गई है। तो आपने लड़की के वालिद से कहा, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अहमद बताया गया है, सरकार गौस पाक ने अब्दुल्ला बिन अहमद से कहा कि करख के मकाम पर जाओ, करख के महल्ले में जाओ और फ़लाँ टीले के पास, फ़लाँ पहाड़ के पास जाकर बैठो और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के एक हिसार खींच लेना, उंगली से एक दायरा बना लेना और उस दायरे के अंदर बैठ जाओ। बाद रिवायतों में आता है कि बिस्मिल्लाहि व अला नियति अब्दुल क़ादिर ये कहते हुए हिसार खींचने का आपने हुक्म दिया। और उन बुज़ुर्ग को हुक्म ये दिया, अब्दुल्ला बिन अहमद को हुक्म ये दिया कि करख में किसी टीले के पास जाएं और उंगली से बिस्मिल्लाहि व अला नियति अब्दुल क़ादिर पढ़ते हुए हिसार खींच लें और उस हिसार के अंदर, उस दायरे के अंदर, उस सर्किल के अंदर बैठ जाएं। आपने फरमाया कि आप उस सर्किल के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। आधी रात के बाद किस्म किस्म के जिन्नात वहाँ से गुजरेंगे, उनकी शक्लें, उनकी सूरतें निहायत हैबतनाक होंगी, लेकिन आप दायरे के अंदर रहें तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। बिल्कुल खौफ ना खाएँ। बिलाखिर अजिन्ना का बादशाह आज रात को वहाँ से गुजरने वाला है, उससे आप अपनी ज़रूरत पेश कीजिए, वो आपका काम कर देगा। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन अहमद कहते हैं कि हुक्म के मुताबिक मैं करख के महल्ले में गया, फुला टीले के पास गया और बिस्मिल्लाहि व अला नियति अब्दुल क़ादिर पढ़कर हिसार खींचा और दायरे में इत्मीनान के साथ बैठ गया। वाक़ियतन जैसे ही आधी रात गुजरी तो किस्म किस्म की शक्लें, सूरतें रखने वाले अजिन्ना गुजरने लगे। मतलब ये कि आम तौर पर अजिन्ना आम इंसानों की नज़रों को, आम इंसानों की नज़रें उनको देख नहीं सकती, लेकिन चूँकि सरकार की मर्ज़ी मुबारक शामिल हो गई थी, तसर्रुफ़ मुबारक शामिल था, तो अब्दुल्ला बिन अहमद को वो मखलूक़ात नज़र आने लगीं। तरह तरह की हैबतनाक शक्लें बनाकर वो वहाँ से गुज़र रहे थे। लेकिन आपको हुक्म था कि दायरे के अंदर बैठें और बिल्कुल खौफ ना खाएं, तो आप दायरे के अंदर ही बैठे रहे और बिल्कुल आपने खौफ महसूस नहीं किया। यहाँ तक कि जब वो पूरा काफ़िला गुज़रते 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 जब ख़त्म होने के करीब पहुँचा तो वाक़ियतन बड़ी शान शौकत और हैबत और दबदबे के साथ अजिन्ना के बादशाह की सवारी आई। घोड़े पर सवार था, खुद्दाम के साथ और पूरे जाहो हशम के साथ, खुद्दाम व मुलाजिमीन के नरगे में बड़े शान शौकत के साथ वो गुज़र रहा था, घोड़े पर बैठा हुआ था। जैसे ही उस दायरे के करीब वो पहुंचा जहां हज़रत अब्दुल्ला बिन अहमद ने सरकार गौसे पाक के हुक्म के मुताबिक दायरा खींचा था और जिस दायरे में बैठे हुए थे, उस दायरे के सामने से जब वो गुज़रने लगा तो उसी वक्त काफ़िले को रोक देने का हुक्म दिया। घोड़े पर से उतरा, चंद कदम पैदल चलते हुए उस दायरे के आगे बढ़ा और जब उस दायरे के करीब पहुंचा तो सर झुकाकर वहाँ की मिट्टी को अपने होठों से चूमा, बोसा दिया, सलाम करके अर्ज़ गुज़ार हुआ कि फ़रमाइए कि मेरे लिए क्या हुक्म है। तो अब्दुल्ला बिन अहमद अपना चश्मे-दीद वाक़या बयान करते हैं। आपने फरमाया कि मुझे हुज़ूर पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला ने यहाँ पर भेजा है और सरकार का हुक्म यह है कि मैं अपनी हाजत तुमसे ज़िक्र करूँ और तुम मेरा वो काम पूरा कर दो। तो बादशाह अर्ज़ गुज़ार हुआ कि सराखों पे कबूल है, आप फरमाइए कि आपका मकसद क्या है। तो शेख अब्दुल्ला बिन अहमद ने कहा कि आज मेरी बेटी बाला खाने पर बाल सुखाने के लिए चढ़ी थी और वो गायब हो गई, अगवा हो गई और ऐसा मालूम होता है कि किसी जिन ने उसको अगवा कर लिया है, मैं अपनी लड़की को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तो बादशाह जिन्नात ने निहायत अदब के साथ अर्ज़ किया कि अभी थोड़ी देर में आपका मकसद पूरा किया जाएगा। फिर वो अपने लश्कर की तरफ पलटा और पलट के पूछा कि बताओ कि इनकी लड़की को किसने उठाया है। तो जितने अजिन्ना हाजिर थे, लश्कर में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमको ख़तई तौर पर इस बात का इल्म नहीं है, हम में से किसी ने यह हरकत नहीं की। तो उसके बाद अजिन्ना के बादशाह ने मौजूदीन को हुक्म दिया कि पूरी रुए ज़मीन पर फैलकर फ़ौरन पता चलाओ कि इनकी लड़की को किसने उठाया, किस जिन ने उठाया, मालूम करो। तो थोड़ी देर में अजिन्ना पूरी रुए ज़मीन, अब जाहिर सी बात है कि उनकी ताकतें गैर मामूली होती हैं, उनको जाने आने के लिए वक्त नहीं लगता, बिल्कुल फास्ट प्रोसीजर में काम करते हैं वो लोग। तो थोड़ी ही देर में वो लोग इत्तला लेके आए कि आपकी लड़की, इनकी लड़की को चीन, मुल्क चीन के एक जिन ने उठाया है, चाइना के एक जिन ने इनकी लड़की को उठाया है और वो चीन का रहने वाला है और उनकी लड़की वहाँ मौजूद है। तो अजिन्ना के बादशाह ने फ़ौरन हुक्म दिया कि उस जिन को इसी वक्त हाजिर किया जाए। वो जिन उस लड़की के साथ अजिन्ना के बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और वो जो शख्स था कोई मामूली शख्स नहीं था, पूरी रुए ज़मीन के अजिन्ना का वो बादशाह था, पूरी ज़मीन पे उसकी हुकूमत नाफिज थी अजिन्ना पर। तो फ़ौरन उसके हुक्म से वो जिन हाजिर हुआ और लड़की को लेके आया। तो अजिन्ना के बादशाह ने उससे पूछा कि तेरी मजाल कैसे हो सकी कि खुतूब वक्त की रिकाब के अंदर हाथ डालकर हुजूर गौसे पाक के नाम, सरकार गौसे पाक से ताल्लुक़ रखने वाले के घर में तूने हरकत किस तरह की।
खुतूब वक्त की रिकाब में हाथ डालकर ये काम करने का तुझ में हौसला कहाँ से आया? चुनाचे हुक्म दिया कि इसी वक्त इसका सर ख़लम कर दिया जाए, और पूछा कि तूने ये क्यों किया? तो उसने अर्ज़ किया मुझे ये लड़की अच्छी मालूम हुई तो मैंने उसको उठा लिया। तो उसने कहा वो अच्छी मालूम हुई बुरी मालूम हुई बात की बात है, क्या तू नहीं जानता कि इस शख्स का आना जाना हुज़ूर पीरानी पीर की खिदमत बाबरकत में इसकी मुलाजिमत है, इसकी हाज़िरी है, तूने हिम्मत जुर्रत कैसे की? चुनाचे हुक्म दिया कि उसी वक्त उसका सर ख़लम कर दिया जाए, और ऑन दी स्पॉट उस दिन का सर ख़लम कर दिया गया, उसका सर काट दिया गया, और उस लड़की को हज़रत अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अहमद की खिदमत में, उनके वालिद की खिदमत में पेश कर दिया गया। अब्दुल्ला बिन अहमद को अपनी लड़की मिल गई, उनका मकसद पूरा हुआ। उन्होंने जिन्नात के बादशाह से पूछा कि तुम लोग इस कदर हुज़ूर पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला की ताबेदारी क्यों करते हो? इस हद तक ताबेदारी करने की वजह क्या है आखिर? यानी मतलब ये है कि सरकार के हुक्म की इस हद तक तुम लोगों ने जल्द से जल्द तामील की। और उन्होंने मंजर देखा था कि बिस्मिल्लाह वाला नियति अब्दुल ख़ादिर कह के उन्होंने हिसार खींचा, तो अजिन्ना के बादशाह ने आकर उस हिसार के सामने ज़मीन चूमी, सर ज़मीन पर रखकर अदब का ताज़ीम का मामला पेश किया। हालांकि वहाँ सरकार गौसे पाक जलवा फरमा नहीं थे, सरकार पीरानी पीर का नाम लेने वाला उसमें मौजूद था, हुज़ूर गौसे पाक का खासिद वहाँ मौजूद था, और अजिन्ना के बादशाह ने इस तरह हुज़ूर गौसे पाक के खादिम का इकराम किया। तो अब्दुल्ला बिन अहमद कहते हैं कि मैंने उस दिन से पूछा कि किस हद तक तुम लोग ताबेदारी क्यों करते हो? तो अजिन्ना के बादशाह ने कहा बात दरअसल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बुज़ुर्ग को ज़मीन पर खुतब बनाता है, ज़मीन की खुतबियत जब किसी को अता की जाती है, तो उसका हुक्म सिर्फ इंसानों पे नाफिज नहीं होता, हम अजिन्ना पे भी उसका हुक्म नाफिज होता है। और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की शान व अज़मत के तो क्या कहने, जिन्नात के बादशाह ने कहा कि सरकार गौसे पाक जिस इलाक़े में रहते हैं, शरीर शयातीन शरीर अजिन्ना उस इलाक़े को छोड़ के चले जाते हैं। उसकी वजह यह होती है कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला हमेशा शरीर अजिन्ना की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे हुए होते हैं, चुनाचे वो लोग करीब में रहते ही नहीं हैं। बहजतुल असरार शरीफ वगैरह में रिवायत मिलती है कि जब तक सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ज़ाहिरी ज़िंदगी में बाहयात रहे, 40 साल तक, 51 साल की उम्र में आपने जब मुराजात फरमाई 521 हिजरी से लेकर 561 हिजरी तक, पूरे शहर बगदाद में 40 साल में ज़ाहिरी हयात तैयबा में कभी भी किसी शख्स पर हाज़िरी नहीं आई, और किसी इंसान पर जिन वारिद नहीं हुआ, और किसी इंसान को हाज़िरी नहीं आई। अज़ीज़ान मोहतरम, एक आखिरी रिवायत और भी हम बयान कर देते हैं 11 का अदद कामिल करने के लिए, उसका भी ताल्लुक़ इसी कौम से है। कौम अजिन्ना पर किस तरह सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला का तसर्रुफ़ है, आप इसे अंदाज़ा लगाइए। एक मरतबा का वाक़या है, ये आखिरी 11वीं करामत आज के लिए हम बयान कर रहे हैं कि एक मरतबा का वाक़या है कि अस्फ़हान का रहने वाला एक शख्स इराक़ आया, बगदाद शरीफ आया, और हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत बाबरकत में हाज़िरी दी। अर्ज़ गुज़ार हुआ कि मेरी बीवी पर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और ख़तरनाक किस्म की उसको हाज़िरी होती है। कई आमिलों के पास हम जाकर आ गए हैं, लेकिन वो जिन ऐसा शरीर है कि रुकने का नाम नहीं लेता, और आमिलों के अमलियात के लिए वो चैलेंज बन गया है। अब आमिल बेचारे अपना पूरा अमल का ज़ोर आज़मा के देख रहे हैं, औराद अदइया वज़ाइफ तावीज़ात जो उनको करना है वो करके देख रहे हैं, लेकिन वो ऐसा शरीर जिन है कि पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेता, और मेरी बीवी पर मिर्गी के दौरे बराबर पड़ते रहते हैं। आने वाला कहाँ से आया था? इस्फ़हान से, जो ईरान का एक शहर है। ईरान से, इस्फ़हान से बगदाद आया, और सरकार गौसे पाक की खिदमत बाबरकत में उसने मारूज़ा पेश किया। तो सरकार पीरानी पीर ने फरमाया कि ये दुआ दे रहा हूँ, ये दुआ पढ़ो, ये तावीज़ दे रहा हूँ, ले जाकर करीब रखो, ये दर्श दे रहा हूँ, घोल के पिलाओ। आपने ये नहीं फरमाया, आपने उस शख्स से मुखातब होकर फरमाया कि ए फलां, तुम्हारी बीवी पर एक जिन वारिद है जिसका नाम है खानिस, और वो सरनदीप के मुकाम का रहने वाला है। सरनदीप, मालदीव वगैरह के जो कंट्रीज़ होते हैं, जो जजीरे हैं, आइलैंड्स हैं, तो सरकार बड़े पीर ने फरमाया कि सरनदीप के मुकाम का रहने वाला एक जिन है, उसका नाम है खानिस, वो तुम्हारी बीवी पर वारिद है, और उसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। तुम वापस अपने शहर को चले जाओ, अस्फ़हान को जाओ। अब इसके बाद अगर तुम्हारी बीवी को कभी दौरा पड़े, हाज़िरी आए, तो कान में बोलना कि बगदाद गया था और अब्दुल क़ादिर गिलानी से मुलाकात करके आया हूँ, और सरकार गौसे पाक ने हुक्म दिया है कि तो आइंदा से फिर ना आए यहाँ पर, बस इतना कह देना। अब आप देखिए कि कैसी नेटवर्किंग होती है, और ये मखलूक किस तरह ज़मीन के चारों तरफ के इलाक़ों पे फैली हुई रहती है। वो जिन था सरनदीप का, वारिद हुआ था अस्फ़हान की औरत पर, और शख्स बगदाद में हुज़ूर गौसे पाक की खिदमत में हाज़िर होकर मारूज़ा पेश किया। तो आपने उसी वक्त पूरी तफसील बयान फरमा दी, ये भी बता दिया कि उस पर एक जिन वारिद है, ये भी बताया कि वो जिन कहाँ का रहने वाला है, फरमाया कि वो
सरंदीप का रहने वाला है, और ये भी बता दिया कि उसका नाम खानिस है। वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, पूरी तफसील बयान फरमा दी। और इरशाद फरमाया कि अब अगर तुम्हारी बीवी को दौरा पड़े, हाज़री आए, तो कान के करीब मुँह ले जाकर कहना कि बगदाद शरीफ जाके आ रहा हूँ और हुजूर गौसे पाक से मुलाकात करके वापस लौटा हूँ, और सरकार पिरानी पीर ने हुक्म दिया है कि आइंदा से तू ना आए। ये कहने का आपने हुक्म दिया और उस शख्स को रुखसत फरमा दिया। इस वाक़ये के रावी बयान करते हैं कि वाक़या गुजरा और वो शख्स वापस चला गया। वाक़ये के रावी बयान फरमाते हैं कि देखते देखते 10 साल पूरे गुजर गए, और 10 साल के बाद एक दिन उस शख्स से मेरा आमना सामना हुआ। फिर वो वाक़या पेश आया, वो शख्स चला गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में ढलने लगे। देखते देखते एक डिकेड गुजरा, पूरे 10 साल गुजरे। वो असफ़हान का शख्स फिर बगदाद शरीफ आया हुआ था। इत्तेफाक से जब सरकार की खिदमत में मारूज़ा पेश किया गया था और आपने जब ये हुक्म नाफिज फरमाया था, उस वक्त वो रावी इस वाक़ये के मौजूद थे। वो कहते हैं कि 10 साल के बाद फिर एक मरतबा वो शख्स बगदाद को आया और मुझसे आमना सामना भी हुआ, मुलाकात भी हुई। तो फिर अब मैंने उस शख्स से पूछा कि जब आप सरकार की खिदमत में हाजिर हुए थे और आपको हुक्म दिया गया था कि इस तरह कहते हैं कि सरकार का हुक्म है कि तू ना आए, उस वक्त मैं मौजूद था, बताइए कि आपकी बीवी की कैफियत क्या है, मैं मालूम करना चाहता हूँ इसके बाद क्या हुआ। तो रावी कहते हैं उस शख्स ने कहा कि उसके बाद ऐसे ही हुआ कि मैं जब असफ़हान वापस गया और मेरी बीवी पर जब हाज़िरी आई, दौरा पड़ा, तो मैंने उसके कान में इसी तरह कह दिया कि बगदाद जाके आया हूँ, सरकार गौसे पाक से मुलाकात करके आ रहा हूँ, और हुजूर बड़े पीर सरकार का हुक्म है कि आइंदा से तू ना आए। तो असफ़हान के उस शख्स ने कहा कि वो दिन है, आज का दिन है, पूरे 10 साल हो गए, मेरी बीवी बिल्कुल तंदुरुस्त है, अब जिन का हाज़िरी का कोई असर उसके बाद से फिर आज तक उस पर देखा नहीं गया। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बात को फैलाता नहीं, जो लोग अमलियात के फ़न से वाकिफ़ हैं आप उनसे पूछ के देखिए कि अमलियात का इलाज कितना लंबा चलता है। ऐसा एक बात बोलकर वो इलाज ख़त्म हो जाए, वो ऐसा इलाज नहीं होता। हफ्तों महीनों लग जाते हैं, बाद वक्त कई साल लग जाते हैं, तब कहीं जाकर ये मखलूक पीछा छोड़ती है। अमलियात में हम देखते हैं कि सबसे बढ़कर जो लंबे अरसे तक चलने वाला इलाज होता है वो असरात का इलाज होता है। ये हाज़िरी पर जो अजिन्ना आते हैं वो जल्दी से अपने आदमी को छोड़ना नहीं चाहते, जिस पर वो वारिद होते हैं उसका पीछा वो जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। अमलियात के ज़ोर पर उनको हटाने की कोशिश भी की जाए तो एक लंबा पीरियड लग जाता है। लेकिन हुजूर गौसे पाक की हुकूमत इस तरह नाफिज हो रही है, ना दुआ बताई जा रही है, ना वजीफ़ा दिया जा रहा है, ना तावीज़ दिया जा रहा है, ना विर्द बताया जा रहा है, ना तरकीब बताई जा रही है, बल्कि हुक्म सुनाया जा रहा है, हुक्म नाफिज किया जा रहा है कि हुक्म दिया जाता है तुझे हज़रत अब्दुल क़ादिर गिलानी की जानिब से कि फिर तू ना आए। अज़ीज़ान मोहतरम, उस शख्स ने रावी वाक़या से मुखातब होकर कहा कि वो दिन है, आज का दिन है, पूरे 10 साल हो गए, फिर कभी मेरी बीवी पर इस तरह की कोई कैफियत और उसका कोई असर महसूस नहीं किया गया। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से 5 रोज़ा प्रोग्राम में 5 रोज़ा लेक्चर्स में से आज चौथा लेक्चर हुस्न तकमील को पहुँच रहा है। आज हमने 11 करामतें आपके सामने सरकार गौसे पाक की बतौर हुसूल बरकत, बतौर हुसूल सआदत बयान की। वरना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ों को जिस तरह कोई गिन नहीं सकता, उसी तरह सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की करामतों को भी कोई शुमार नहीं कर सकता। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं वो गिनने में, शुमार करने में, हिसाब लगाने में आती हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं वो गिनने में, हिसाब लगाने में, शुमार करने में नहीं आती। ये 11 करामतों का जो हमने बयान किया, ये हमारे जज्बे अक़ीदत की तस्कीन के लिए है, हमारे बीमार क़ुलूब की इत्मीनान के लिए, शिफा के लिए है। वरना हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की 11 करामतें तो अगर आपके ग़ुलामों का, आपके मुरीदों का अगर आपसे ताल्लुक़ मजबूत रहे तो सरकार गौसे पाक के ग़ुलाम 11 नहीं बल्कि एक दिन में कई करामतें आपकी देखते ही रहते हैं। और वो करामतें कई तरह से ज़ाहिर होती हैं। हमारी ज़िंदगियों में 11,000 करामतें तो एक की ज़िंदगी में अब तक नाफिज हो चुकी होंगी, उसकी ना हद है, ना हिसाब है, ना शुमार है। बतौर मिसाल के हमने आपके सामने 11 करामतें बयान की, जिनमें आपने सुना कि लिखी हुई किताब के बारे में आपने इरादा फरमा लिया तो किताब के औराक खाली हो गए, सफ़ेद हो गए, कोरे कागज़ हो गए। इरादा फरमा लिया तो खुशखती के साथ जिस किताब का इरादा फरमा वो किताब मकतूब शुदा हालत में मौजूद हो गई। दिल में से उलूम महू फरमाना चाहा तो सीने से लगा के छोड़ दिया। ज़िंदगी भर का कराया, सीखा सिखाया, सब महू हो गया, फिर सीने से लगा के छोड़ दिया। तो जिन उलूम को हासिल करने में ज़माने गुजर जाते हैं, सीने से लगा कर छोड़ दिया तो तमाम के तमाम उलूम बैक वक्त हज़रत शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रुल अज़ीज़ के क़ल्ब में मौज़न हो गए। दरियाए दिजला पर हुकूमत का आपने सुना, उस कमज़ोर तालिब इल्म की मौत की जो सरकार ने खबर दी वो आपने सुना, अशरफियों में से खून टपकाना, सेब में से कीड़े निकाल के जालिम के जुल्म को दुनिया के सामने ज़ाहिर करना, यह आपने सुना। बारिश का अतराफ़ व जवानिब में बरसता रहना और उसी वक्त के अतराफ़ में बारिश बरस रही और मदरसे में बारिश मौक़ूफ़ रही, इस तरह बारिश पर जो हुकूमत रही वो आपने सुना।
रिस्क में बरकत के हवाले से सुना, बिच्छू को मरने का हुक्म दिया तो उसकी मौत वाक़ई हुई ये सुना, और जिन्नात पर किस तरह हुकूमत है, किस तरह तसरुफ़ है ये सुना। अज़ीज़ान मोहतरम, जिन्नात पर हुकूमत की आखिरी जो 2 करामतें हमने बयान की उस ताल्लुक़ से तो हम आपके सामने ये ज़रूर अर्ज़ करेंगे चलते चलते कि अमलियात वग़ैरह की दुनिया में भी हम देखते हैं, जैसा कि सरकार गौसे पाक जिस एंगल से देखें बेमिसाल नज़र आते हैं। तो बाज़ अजिन्ना बाज़ शयातीन का ये मामला है, ये होता है कि वो आसानी से लोगों का पीछा नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन हम अपने अमली तजुर्बे की बेस पर भी ये बात देखते हैं कि जहाँ सरकार गौसे पाक का नाम दरमियान में आता है तो बड़े बड़े सरकश शैतान की शैतानियत भी दम तोड़ती हुई नज़र आती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब नाम में ये तासीर है तो फिर ज़ात में क्या तासीर होगी। जहाँ सारी उम्मीदें सब सहारे टूट जाते हैं वहाँ बस काम आता है सहारा गौसे आज़म का। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। वसल्लल्लाहु तआला वबारक वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही नबीना व हबीबिना व शफ़ीअना व मौलाना व सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबतिही अजमाइन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मंज़ूम मुतरन्नम मनक़िबत सरकार गौसे पाक की बारगाह अक़दस में पेश की जा रही है। इतनी देर में अगर किसी को कुछ सवाल करना है तो बिला तकल्लुफ़ सवाल कीजिए, अगर कुछ सवालात रहेंगे तो आखिर में उनके मुख्तसर जवाब दिए जाएंगे। और नोट कर लीजिए, नोट कीजिए कि कल की महफ़िल आखिरी महफ़िल होगी। 5 रोज़ा लेक्चर्स में से कल का लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा और उसके लिए उन्वान होगा 11वीं शरीफ और क़सीदा क़ादिरिया। 11वीं शरीफ ये साल भर के लिए हमारे रिस्क में बरकत की ज़ामिन है, और साल भर आप अगर सही बात पूछें तो साल के 12 महीने हम 11वीं शरीफ का सदका ही खाते हैं, और क़सीदा क़ादिरिया हम क़ादिरियों के लिए इसमें आज़म की तासीर रखता है। तो इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह ताला कुछ अर्ज़ करने की कल सआदत हासिल की जाएगी। कल का लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा। जिन जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, कमेंट्स किए हैं, शेयर किया है, जिन जिन लोगों ने हमको सलाम किया है, सबसे पहले उन तमाम के सलाम का जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जिन जिन लोगों ने जिस तरह से भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की है उन सब का हम खैर मक़दम करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम आप तमाम को और हमको हम सबको दुनिया और आखिरत में फैज़ान क़ादिरियत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह बगदाद सदा बोल है बाला तेरा, क्यों न हो साहिब मेरा जे है बाबा तेरा। नबवीज़ो अलवी रंग बतूली इफ़्फ़त, नबवीज़ो अलवी रंग बतूली इफ़्फ़त, हसनी रूप हुसैनी है सरापा तेरा, हसनी रूप हुसैनी है सरापा तेरा। छुप गए सामने उसके और अफ़ा मिसल नुजूम, छुप गए सामने उसके और अफ़ा मिसल नुजूम, मतलए फ़क़्र से खुर्शीद जो चमका तेरा, मतलए फ़क़्र से खुर्शीद जो चमका तेरा। रंग वालों के भी रंग उड़ गए तेरे आगे, रंग वालों के भी रंग उड़ गए तेरे आगे, ज़ाती बेरंग ने वो रंग जमाया तेरा। तू विलायत का वो दूल्हा है के बाइज़ो नियाज़, तू विलायत का वो दूल्हा है के बाइज़ो नियाज़,
اولیاء پڑھتے ہیں ہر دور میں شجرا تیرا، اولیاء پڑھتے ہیں ہر دور میں صحرا تیرا، حسن میں علم و جلالت میں مسیحائی میں، حسن میں علم و جلالت میں مسیحائی میں، کوئی ثانی نہیں ہے دل بر زہرا تیرا، کوئی ثانی نہیں ہے دل بر زہرا تیرا، دیکھ کر سید لولاک کا انداز جمال، دیکھ کر سید لولاک کا انداز جمال، انبیاء چوم نہ لیں حشر میں ماتھا تیرا، انبیاء چوم نہ لیں حشر میں ماتھا تیرا، بندہ قادر کا ہے تو اور ہے قادر کو دوا، بندہ قادر کا ہے تو اور ہے قادر کو دوا، ہم رہیں یا نہ رہیں نام رہے گا تیرا، ہم رہیں یا نہ رہیں نام رہے گا تیرا، لرز اٹھتے ہیں سلاسل کے سفینے سارے، لرز اٹھتے ہیں سلاسل کے سفینے سارے، قادری اوج پہ چڑھتا ہے جو دریا تیرا، قادری اوج پہ چڑھتا ہے جو دریا تیرا، بخدا ملک ولایت میں رسالت کے بعد حشر تک کا جو زمانہ ہے وہ تنہا تیرا، حشر تک کا جو زمانہ ہے وہ تنہا تیرا، جس نے کھائی ہے تیرے نام پہ مٹنے کی قسم، جس نے کھائی ہے تیرے نام پہ مٹنے کی قسم، ہے نصیر ایک وہ باقا دے شیدا تیرا، ہے نصیر ایک وہ باقا دے شیدا تیرا، کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمارا پروگرام حسن تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ کل کے آخری لیکچر میں بھی آپ تمام حضرات ضرور شرکت فرمائیں۔ کل 5 روزہ لیکچرز میں سے آخری لیکچر کل منعقد ہونے والا ہے، اور 3 سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نہایت مختصر جوابات عرض کرتے ہوئے ہم پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں ان میں سے ایک سوال ہے زیبا کے قادری نے کیا ہے۔ السلام علیکم حضرت قبلہ، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ آج کل کے لوگ تصوف میں چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور شریعت کو ترجیح نہیں دیتے، تو اس میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کا کیا حکم ہے؟ آپ ادباً عرض فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ جو سوال کیا گیا ہے اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کے بارے میں کیا کہا ہے، اور آج کل بعض لوگ طریقت کا تصوف کا نام لینے والے شریعت کو اہمیت نہیں دیتے، تو ان کے بارے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مبارک کیا ہے؟ سرکار غوث پاک کا ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، اور اس تعلق سے سرکار پیران پیر کی کیا تعلیم ہے؟ یہ سوال نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ شیطان جو انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ کئی طریقوں سے گمراہ کرتا ہے،
اور اس میں سے شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ طریقت کے نام پر، تصوف کے نام پر لوگوں کو بہکاتا ہے۔ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت مطہرہ کا کس طرح احترام فرمایا اور شریعت کی بالادستی کو کس طرح نافذ سمجھا، وہ اس مشہور واقعے سے ظاہر ہے، جو اس واقعے کو میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ ابلیس لعین مردود نے کہا تھا کہ اے عبد القادر، ہم تمہارے رب ہیں، ہم تم سے خوش ہو گئے، ہر حرام چیز تم پہ حلال کر دی گئی۔ تو آپ نے پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ وہ طویل واقعہ ہے، وہ مطلب وہ ایک مکمل واقعہ ہے، طویل تو نہیں مگر ایک مکمل الگ واقعہ ہے۔ مگر اس میں سے جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ شیطان لعین مردود نے جب اس طرح عجیب و غریب حالات کریٹ کر کے آپ کو بہکانے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کی شیطانی بات کی تھی، تو آپ فوراً پہچان گئے اور لاہور شریف پڑھی، اور پھر جب وہ بے بس ہوا تو اس نے پوچھا کہ آپ کس طرح پہچان گئے کہ وہ آواز میری جانب سے ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شریعت جب صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ثابت ہے تو ہم جیسے امتیوں کے لیے شریعت کیسے جائز نہیں رہے گی، اور حلال حرام کی تفریق ہم پہ کیسے نافذ نہیں رہے گی؟ گویا آپ نے شریعت سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھنے کو شیطانی جال سمجھا، شیطانی فریب سمجھا۔ سرکار کے خطبات، ارشادات، تعلیمات، ملفوظات موجود ہیں، تصانیف مبارکہ موجود ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب و سنت کی پیروی کرنے کا ہی سبق پڑھایا ہے، اور نہ صرف یہ کہ شریعت پر پابندی، شریعت کی پابندی، شریعت پر عمل کرنے کا آپ نے حکم دیا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک سنتوں پر عمل کرنے کو بھی آپ نے بہت ترجیح دی ہے، اور سرکار غوث پاک کی تعلیمات مبارکہ میں یہ بات بالکل شامل ہے۔ اب یہ طریقت تصوف کے حوالے سے جب بات نکلی ہے تو میں بولے بغیر رہ نہیں سکتا۔ عام طور پر جو لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے، جو لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، یا لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، جو دھوکہ کھاتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں، تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ وہ ایک شاعر کا شعر ہے، آپ سنے ہوں گے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں، گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے، اور جاہل اس کو خوب داد دیتے ہیں، جیسے روح ویسے فرشتے، ہم تو ڈوبیں گے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ان بے نمازیوں کو ان کے دل کی بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھا ہوا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد جا کے آئے، پھر روتے ہوئے بچے کو چاکلیٹ کھلاتے پھرو، اور جانوروں کی طرح، کتوں اور گدھوں کی طرح زندگی اوقات کو جہاں چاہو بسر کرو۔ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے، اور چوری پر چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی جاہل ہے تو عیب کی بات نہیں ہے، لیکن جاہل اگر رہبر بن گیا کسی کا، تو نہ صرف یہ کہ عیب کی بات ہے بلکہ دوسرے لوگوں کی ہلاکت کی گارنٹی، شیورٹی کی ضمانت ہے اس میں۔ عزیزان محترم، تو میں اس شعر کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ روتے ہوئے بچے کو آپ ہنسائیے، کب ہنسانا ہے؟ 24 گھنٹے میں کیا جماعت سے جو نماز پڑھنے کا وہی وقت ملا آپ کو روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کے لیے؟ ایک دن میں 5 مرتبہ آپ 2 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے میں پہلے نماز پڑھ لیجئے، اس بعد روتے ہوئے بچے کو ہنسائیے، بیماروں کی عیادت کیجئے، وہ کیا کیا آپ کے سینٹیمنٹس ہیں اس کے بعد دکھائیے، بعد میں بن جائیے گا آپ شیخ محترم، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑ کر آپ اپنے آپ کو اور اسمارٹ بتا کر اپنی عقل مندی، اپنی دانائی، اپنی دانشوری، اپنا انٹلیکچوئل ہونا اگر ثابت کریں گے تو اس کے بارے میں ہم ایک ہی محاورہ بولیں گے کہ شانہ کوا گو کھایا۔ پیغمبروں کے مقابلے میں جب کوئی، پیغمبروں کی تعلیمات کے مقابلے میں جب کوئی اپنی عقل استعمال کرتا ہے تو عزیزان محترم اس کا قطعی طور پہ کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت سختی سے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے، اور چونکہ یہاں بارگاہ سرکار لاؤبالی رضی اللہ تعالیٰ میں یہ درس ہو رہا ہے، اور ہمارے کئی پیر بھائی، ہمارے سلسلے کے کئی متوسلین بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ایک بات جو ہم مکرر عرض کرتے ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں وہ بات ایک مرتبہ پھر، کہ جو لوگ ہمارے سلسلے میں داخل ہیں یا دنیا کے کسی سچے صحیح سلسلے میں داخل ہیں، سلسلے قادریہ میں یا دیگر سلاسل طریقت میں، ان سب کے لیے سلوک طے کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ارکان شریعت کی پابندی ہے، نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج۔ بنی الاسلام علی خمس، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 4 چیزوں سے اگر کوئی محروم رہے، اب اس کے بعد وہ اورات پڑھنے کی بات کرتا ہے، وظائف پڑھنے کی بات کرتا ہے، اور چھلے کرنے کی بات کرتا ہے، زکوٰۃ دینے کی بات زکوٰۃ نکالنے کی بات کرتا ہے، مراقبے مجاہدین کی بات کرتا ہے، ضرب لگانے کی بات کرتا ہے، اور اس طرح کے طور طریقوں کی بات کرتا ہے، تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ پہلے آپ با جماعت نماز پڑھیں، با جماعت مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھیں، صاحب استطاعت ہیں تو سال میں 1 مرتبہ صحیح طور پہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اور حج اگر فرض ہے تو حج بھی کریں۔
دیکھیے حج اور زکوٰۃ یہ مالداروں پر اسی طرح فرض ہے جس طرح تمام لوگوں پر نماز اور روزہ. تو شریعت کے 4 ارکان ہیں، نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج. اس میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، نہ صوفی کو، نہ ملا کو، نہ زاہد کو، نہ فقیر کو، نہ مرشد کو، نہ روحانی راستہ طے کرنے والے کو، نہ ظاہر کے بات کرنے والے کو، نہ باطن کی بات کرنے والے کو، نہ شریعت والے کو، نہ طریقت والے کو، نہ حقیقت والے کو، نہ معرفت والے کو. جو بھی مسلمان ہے اس پر یہ 4 احکام نافذ ہوتے ہیں. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، شہادت توحید و رسالت کی شہادت. اس کے بعد واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور جہاں تک بات ذکر کی آتی ہے، اگر کوئی دلائل الخیرات شریف روزانہ 2 مرتبہ پڑھ رہا ہے، اگر بالفرض حزب البحر شریف روزانہ 5 مرتبہ پڑھ رہا ہے اور جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے کہ جو اس طرح کے اوراد وظائف نہیں کر رہا لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے کا روزانہ سلوک طے ہو رہا ہے، اور جماعت سے نماز چھوڑ کر نماز قائم کیے بغیر اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے طور طریقوں سے جو اوراد وظائف چھلے ریاضت وغیرہ کی باتیں کر رہا ہے، اس بدنصیب کا سلوک کبھی طے نہیں ہو سکتا. سلوک کہاں سے طے ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل میں بات آتی ہے، اگر عورتوں کا بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میرے دل میں بات آتی ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر کے جا کر ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں مرد حضرات جماعت سے نماز کے وقت حاضر نہیں ہوتے، اپنے گھروں میں رہتے ہیں. جی چاہتا ہے کہ جا کے ان کو زندہ جلا دوں. سید المرسلین رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن بدنصیبوں، جن کافر مزاجوں سے اس حد تک اظہار ناراضگی فرما رہے ہیں، ان بدنصیبوں کا سلوک کہاں سے طے ہوگا؟ ان کے طریقت کے مرحلے کہاں سے طے ہوں گے؟ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، اوراد وظائف عملیات مراقبے مجاہدے، اس کی اہمیت نہیں ہے. یہ نہیں سمجھنا، کیونکہ میں بار بار بولتے جا رہا ہوں کہیں کوئی یہ بلیم نہ کرے کہ ان چیزوں کو ہم غیر ضروری بتا رہے ہیں، کوئی اس طرح کا یہاں پر مغالطے میں مبتلا نہ ہو، اس طرح کے مغالطے میں مبتلا نہ ہو. زیارت قبور کی اپنی اہمیت ہے، زیارت قبور کا سبق ہم کو کوئی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اگر میں کرنل میں رہوں تو روزانہ خود سید الابدال کی بارگاہ میں میری بلا ناغہ حاضری ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ زیارت قبور کی اہمیت کیا ہے. اور رہا معاملہ ذکر اذکار اوراد وظائف کا، تو ہم سختی سے اس کی اہمیت کو تسلیم کرنے والے ہیں. لیکن کب ہے یہ؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. نماز سے مراد مرد ہیں تو مسجد میں باجماعت نماز، پھر روزہ سال میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ اور حج اگر مالدار ہیں تو. ان 4 ارکان میں اگر کوئی مکمل ہو جاتا ہے، اگر دوسرے اوراد وظائف نہیں بھی کر رہا ہے تو جس دن سے اس سلسلے میں داخل ہوا اسی دن سے اس کا سلوک طے ہونا شروع ہو گیا، اور اس کی خدمت میں جو روحانی مقامات مراتب ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان ارکان اسلام کے ذریعے اس کو نصیب ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو. اب یہ شریعت کے حوالے سے ایک آخری بات بول کے پھر میں دوسرے سوالات کے جواب دے رہا ہوں. شریعت کیا ہے؟ دیکھیے ایک آدمی ایک بات سمجھتا ہے، اب میں یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوں تو مجھے 1 گھنٹے میں ختم کر دینا چاہیے پروگرام کے 1.5 گھنٹے میں، یا 5 گھنٹے تک چلاتے رہنا چاہیے. یہ میری عقل کی بات ہے. اب مشورے دینے والے بولیں گے نہیں 5 گھنٹے زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ 2 گھنٹے کیجئے، یہ ان کی عقل کی بات ہے. کوئی شوقین ہے تو بول رہا ہے کہ 1.5 گھنٹہ نہیں، آپ 2 گھنٹے کیجئے، ایک آدھا گھنٹہ اس میں اضافہ کیجئے، ہم کو اچھا معلوم ہوتا ہے. یہ اس کی عقل کی بات ہے. تو ہر آدمی جب کوئی مشورہ دیتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی سوچتا ہے، کوئی رائے قائم کرتا ہے، تو اس میں کس کا دخل ہوتا ہے؟ اس کی عقل کا. اللہ رب العزت نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، تو جو بھی آدمی کوئی بات طے کرتا ہے تو اپنی عقل سے طے کرتا ہے. آپ دین کا دنیا کا جو بھی کام دیکھیں گے. اب شریعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا، مرد ہیں تو مسجد میں آ کر بعد جماعت نماز پڑھنا، سال میں 1 مرتبہ رمضان کے فرض روزے رکھنا، مالدار ہیں تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا، زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا. کون بیٹھ کے طے کرے؟ یہ کوئی آپ کے جیسے ہمارے جیسے لوگ بیٹھ کے طے کرے. اور شریعت کی پابندی سے جو انسان محروم ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں عام طور پر. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب امتی کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور پڑ جاتا ہے. جب آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے دوسرے لوگوں کو اپنا آئیڈیل سمجھنے لگتے ہیں، جب آپ کی نظر میں دوسرے لوگ اس قابل قرار پاتے ہیں کہ ان کی باتوں پہ عمل کیا جائے، اگرچہ کہ ان کی باتیں، ان کا طرز عمل، ان کا طریقہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارکہ کے خلافی کیوں نہ ہو. اس واسطے ہمارے پاس پیری مریدی میں پہلا سبق کیا پڑھاتے ہیں؟ اپنی عقل کو درمیان میں لانا ہی نہیں ہے. ہمارے پیروں نے، ہمارے بزرگوں نے جو کیا ہے، آنکھ بند کر کے چوں چراں کیے بغیر ان کے راستے پہ ہم کو چلنا ہے. یہ مزاج اس لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ یہی مزاج اتباع شریعت کی طرف لے جاتا ہے، اتباع سنت کی طرف لے جاتا ہے. تو شریعت مطہرہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی عقل، ان کی عقل، ان کی عقل نہیں ہے کہ 4 بڑے لوگ مل کے طے کریں کہ روزانہ کتنی نمازیں پڑھنی چاہیے، کتنی نمازیں چھوڑنی چاہیے، جماعت سے پڑھیں کہ نہ پڑھیں، رمضان میں کتنے روزے رکھیں کتنے نہ رکھیں، زکوٰۃ دیں کہ نہ دیں، دیں تو پورے طور پر دیں کہ نہ دیں، حج فرض ہو گیا تو بھی جانا چاہیے کیا نہیں، اپنی شاعری کر کے اس میں رکاوٹیں پیدا کر کے نعوذ باللہ من ذلک گمراہی کا شکار ہو.
یہ سب کب ہوتا ہے؟ علم دین سے محروم ہونے کی وجہ سے، علماء کی صحبت سے محروم ہونے کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، اب یہ شریعت جو مقرر کی گئی ہے کس کی طرف سے مقرر کی گئی یہ دیکھ لیجئے آپ، اس کے بعد مجھے ایک جملہ بھی اس پر بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عام طور پر دنیا میں لوگ سیکھتے کیسا، انسان کی خصلت کیا ہوتی ہے، ان کو دیکھ کے انہوں سیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کر انہوں سیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کر انہوں سیکھتے ہیں، کسی نہ کسی کو دیکھ کر ہم سیکھتے ہیں کوئی بھی کام دنیا میں جو کرتے ہیں، انہوں ایسا کرے تو انہوں ایسا کرے، اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے ایسا کیا، یہ بات دنیا میں دیکھنے میں آتی ہے۔ اور ہر ایک کے معیارات ہوتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بڑا نہایت ذہین آدمی ہے، اسی کو فالو کرتا ہے، اس کی ذہن میں یہ ہے کہ وہی بہت بڑا آدمی ہے تو اسی کو فالو کرنے لگتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے کہ ناچنے گانے والوں کی کہ کس طرح لوگ ان کی فالوئنگ، ان کو فالو کرتے ہیں، کس طرح کی باتیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ شریعت کیا ہے تو عزیزان محترم، شریعت کیا ہے؟ یہ اس کی عقل، اس کی عقل، کسی انٹلیکچوئل کی عقل، کسی پروفیسر کی عقل، کسی فلاسفر کی عقل یہ نہیں ہے۔ شریعت کس کا نام ہے؟ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچا، جو سمجھا، جو رائے قائم فرمائی، شریعت اس کا نام ہے۔ اب اگر کوئی شریعت مطہرہ سے ہٹ کر بہتر کوئی راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس بدنصیب کو چاہیے کہ پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی شخصیت کو لا کے پیش کرے۔ جب قیامت کی صبح تک وہ پیش نہیں کر سکتا تو آنکھ بند کر کے اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم، شریعت کا مطلب ہے حضور اللہ تعالیٰ کے احکام۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے، دوسری بات یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح فرمائی۔ دیکھیے شریعت جو ہوتی ہے اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی عمل دخل نہیں ہے، نہ اس میں مولا علی المرتضیٰ کا عمل دخل ہے، نہ صدیق اکبر کا، نہ فاروق اعظم کا، نہ عثمان غنی کا، نہ امام ابو حنیفہ کا، نہ امام شافعی کا، نہ امام مالک کا، نہ امام احمد بن حنبل کا۔ اس میں نہ پیر عبد القادر گیلانی کا دخل ہے، نہ معین الدین چشتی کا، نہ بہاؤالدین نقشبندی کا، نہ شہاب الدین سہروردی کا، نہ احمد کبیر رفاعی کا۔ اس میں نہ امام بخاری کا دخل ہے، نہ امام مسلم کا، نہ امام ترمذی کا، نہ امام ابن داؤد کا، نہ امام ابن ماجہ کا، نہ امام نسائی کا۔ شارع کون ہیں؟ شارع، شریعت کے احکام قوانین مقرر فرمانے والے کون ہیں؟ تو سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی شارع نہیں ہے۔ اور پیغمبروں کی جو عقل ہوتی ہے وہ بہت کامل ہوتی ہے۔ تمام دنیا کی تمام انسانوں کی عقل کو اگر جمع کر لیا جائے تو پیغمبروں کی عقل کے سامنے اس کی اوقات ایسی ہوتی ہے جیسے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے سامنے پانی کا ایک قطرہ۔ جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ بہت ہوشیار ہیں، وہ بڑے ذہین ہیں، وہ بڑے انٹلیکچوئل، یہ ہم جو سمجھ رہے ہیں اپنے دماغ میں، عزیزان محترم ان تمام عقل مندوں کی عقل مندی کو اگر جمع کر لیا جائے تو پیغمبروں کے سامنے اس کی وہی اوقات، وہی حقیقت ہے جو سمندر کے سامنے ایک خطرے کی ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ پورے سمندر کی جو معلومات ہیں اس کی اہمیت ہے یا وہ ایک خطرہ جو فیصلہ کر رہا ہے وہ درست ہے؟ اور یہ بات کس کی رہی؟ دیگر پیغمبروں کی۔ اور رہی بات ہمارے حضور نبی کریم شارع علیہ السلام کی، شارع صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کے بارے میں تو یہ ہے کہ پورے پیغمبروں کی پوری عقلیں اگر جمع کر لی جائیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے سامنے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے سمندر کے سامنے پانی کا ایک قطرہ۔ اس واسطے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل کل کہتے ہیں، اور ویسے بھی اپنی مرضی پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو کافر کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ عمل کرتا ہے تو اس کو مومن کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان سے ہم دعوے کر لیتے ہیں مسلمان ہیں، یہ ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی مرضی ان احکام کے تابع نہ ہو جائے جن کو میں لے کے آیا ہوں۔ میں جو احکام پیش کر رہا ہوں، جو اپنی مرضی کو ان احکام کے تابع نہ کر دے، اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو شریعت کا نام لے کر اوراد یہ کیا ہے، اصل میں کیا ہے، یہ شیطان کے دھوکے دینے کی طرح ہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ ذکر بالجنان ہے، ہم دل سے اللہ کی یاد قائم کرتے ہیں، سانس لیے تو اللہ بول کے لیتے ہیں، چھوڑتے ہیں تو ہو بول کے چھوڑتے ہیں، ہماری پوری زندگی نماز میں گزر رہی ہے۔ یہ سب ڈھکوسلی باتیں، یہ شیطانی باتیں ان لوگوں کے سامنے کیجئے جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے۔ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتباع سنت کا سبق پڑھایا، اتباع شریعت کا سبق پڑھایا۔ یہ جو پروگرام ہم منعقد کیے ہیں آج، یہ پروگرام اگر نہیں ہوتا تو کچھ خاص نقصان کی بات نہیں تھی، ہوا تو فائدہ ہے، نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی گناہ گار ہو جاتے، کچھ ہو جاتے۔ لیکن عزیزان محترم، شریعت کے جو احکام ہیں، جو ارکان اسلامیہ ہیں، بالخصوص نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ہم مرید بن گئے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ مرید نہیں بھی بنے تو آپ کو ارکان اسلامیہ کی پابندی کرنا چاہیے، مرید بن بھی گئے تو آپ کو ارکان اسلامیہ کی پابندی کرنا چاہیے۔ مرید بنے تو مطلب کوئی نیا مذہب قبول نہیں کرے، آپ اسی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں۔ اتنا ہے کہ آپ عہد کر رہے ہیں کہ شریعت پر اگر عمل کرنے میں تھوڑی بہت کمی بیشی اب تک تھی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے،
تو اصل میں کیا ہے کہ جو لوگ ڈائریکٹ بہک جاتے ہیں ان لوگوں کے پلٹ کے آنے کی ذرا امید جلدی ہوتی ہے. جن لوگوں کو شیطان ایسے جالوں میں پھنساتا ہے, بعض لوگ تو ایسے وہ بن کے بولتے ہیں کہ ہم کس کے پیچھے نماز پڑھیں, ہم کو امام ایسا نظر ہی نہیں آتا کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکیں. تو یہ کون سے ایسے مقامات مراتب کے حامل بزرگ ہیں کہ جن کی نمازیں ظہر کی نماز مسجد حرام میں اور عصر کی نماز مسجد نبوی میں ہوتی ہو, اور مغرب کی نماز جو بیت المقدس میں پڑھ کے آتے ہیں. جیسی روح ویسے فرشتے, تو جیسا ہے تیرا امام ویسا ہی ہے. یہ اصل میں کیا ہے کہ یہ در حقیقت کیا ہے کہ اپنی مرضی کو غیر ضروری طور پر نافذ کرنے کی بات ہوتی ہے. جیسا آپ لوگ بولتے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کسی سلسلے میں مرید نہیں ہوتے, اس کی وجہ صاف سیدھی یہ بتاتے ہیں کہ ہم کو کوئی ایسا پیر ہی نہیں ملا. نہیں معلوم کہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہوں گے. معین الدین چشتی کو پیر مل گیا, جنید بغدادی کو پیر مل گئے, اور یہ ایسے انٹلیکچوئل ہیں کہ ان کے قابل کا کوئی پیر زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا. نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ تعالی. یہ در حقیقت کیا ہے, خود پسندی ہے, تکبر اور انانیت کی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو عزیزان محترم, اس طرح کی بیکار باتیں نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم جماعت سے نماز پڑھنا چاہے تو امام ہم ایسا کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں. امام کے بارے میں کیا ہے, کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو. بقیہ جو معاملات ہیں اس سے بڑھ کر اب اللہ رب العزت نے آپ کو نہ امام پر حاکم بنایا نہ مقتدیوں پر. تو بہرحال عزیزان محترم, شریعت کیا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں, اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو جو تسلیم نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ شریعت کے احکام میں یہ کمی ہے, وہ کمی ہے, وہ کمی ہے, فلاں صاحب بڑے عقل مند ہیں, وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہ اس کے بجائے کون سا طریقہ بہتر ہے, نعوذ باللہ من ذالک, تو اس کے مسلمان ہونے میں شک ہے. انہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے سوچنا پڑتا ہے. تو بہرحال عزیزان محترم, کہ شریعت کو جو لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں ان لوگوں کا نہ طریقت سے کوئی تعلق ہے, نہ حقیقت سے کوئی تعلق ہے, نہ علوم معرفت سے ان کا کوئی تعلق ہے, نہ دین سے ان کا کوئی تعلق ہے, نہ اسلام سے ان کا کوئی واسطہ ہے. ایسے لوگوں کے سائے سے بھی اپنے آپ کو بچائیے. اور اگر واقعتاً کسی نے ایسے پیر کے ہاتھ پر بیعت کی ہو کہ جو ارکان اسلامیہ کو اہمیت نہیں دیتا, نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ کو اہمیت نہیں دیتا, ایسے پیر کے ہاتھ پر اگر کسی نے بیعت کی ہے کہ جو جماعت سے نماز پڑھنے کے بجائے اوراد وظائف کو باعث ترقی مراتب بتاتا ہو, ایسے پیر کے ہاتھ پر اگر کسی نے بیعت کی ہے تو بیعت توڑ دینا واجب ہے. اور ایسے گمراہ پیر کی بیعت توڑ کے کسی سچے پیر کی بیعت حاصل کر لینا یہ ضروری ہے. ورنہ ایسے پیروں کے پیچھے اگر آپ رہیں گے تو سلاسل طریقت کا فیضان آخری سانس تک آپ کو حاصل نہیں ہوگا. ان لوگوں کا, ان گدھوں کا حال یہ ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. شیخ ساجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, خلاف پیمبر کسے رہا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. پیغمبر کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ کوئی اگر چل نکلے گا اس کو ہرگز منزل نہیں ملے گی. سلسلہ قادریہ کی تعلیم بھی یہی ہے کہ شریعت کی پیروی کی جائے. سلسلہ چشتیہ, نقشبندیہ, رفاعیہ, سہروردیہ, سب سلسلوں کی سچی تعلیم یہی ہے کہ شریعت مطہرہ کی پیروی کی جائے. جو لوگ شریعت کو چھوڑ کر طریقت پر چلنے کی بات کرتے ہیں وہ لوگ کذاب ہیں, جھوٹے ہیں, ان کی کسی بات کا کبھی اعتبار نہ کیا جائے. اگر کوئی نماز چھوڑ کر وظیفے پڑھتے بیٹھا ہے تو نہ اس کا وظیفہ قبول ہوگا, نہ اس کے مراتب بلند ہوں گے, نہ اس بدنصیب کو دین کی دولت ملے گی, نہ روحانیت سے اس کا کوئی تعلق ہے. تو ایسے شیطان کے بہکاؤں سے بچنا لازمی ہے, ضروری ہے. ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات مبارکہ میں یہ بات دن کے سورج سے زیادہ روشن اور واضح ہو کر سامنے آتی ہے. شائستہ قادریہ نے سوال کیا ہے کہ جھینگے کا مسئلہ بتائیے. آپ نے کہا ہے کہ مچھلی کے سوا سمندر کے تمام جانوروں کا گوشت کھانا فقہ حنفی میں ناجائز ہے. احناف کے یہاں جھینگے کا گوشت کھانے کے علاوہ مچھلی کا گوشت کھانے کے علاوہ دیگر تمام سمندری جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے. آپ نے ایسا کہا ہے اس سے پہلے کے لیکچر میں, تو پھر جھینگے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اب جب یہ اس طرح کی بات نکلے گی تو سوال توڑنا ہی ہے, اور ہمارے معاشرے میں تو عام طور پر جھینگا کھاتے بھی ہیں. تو جھینگے کا مسئلہ یہ ہے, پہلی بات, اگر وہ مچھلی نہیں ہے تو یقیناً حرام ہے. فقہ حنفی میں شافعیہ کے پاس, مالکیہ, حنابلہ کے پاس تو خیر سمندر کے دوسرے جانور بھی الگ, ان کے لیے بات نہیں چل رہی. اگر کوئی حنفی ہے تو اس کے لیے میں بول رہا ہوں کہ اگر جھینگا مچھلی نہیں ہے تو واقعتاً اس کے لیے ناجائز ہے اور حرام ہے, اگر مچھلی نہیں ہے تو. لیکن اگر جھینگا مچھلی ہے تو, اگر مچھلی ہے تو پھر حلال ہے, اس کے ناجائز حرام ہونے کی پھر کوئی وجہ نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جھینگا مچھلی ہے کہ نہیں ہے, اس کو مچھلی سمجھا جائے یا کچھ اور سمجھا جائے. تو یہ جو اختلاف ہے, یہ اختلاف علوم فقہ کے ماہرین کا اختلاف نہیں ہے, علماء اہل شریعت کا اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف در حقیقت ماہر علوم حیوانیات کا ہے. یعنی مطلب یہ کہ علوم حیوانیات سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں, اس فن کے جو ماہرین ہیں, ان لوگوں نے دو قسم کی رائے پیش کی ہے. بعض اس کو مچھلی مانتے ہیں, بعض اس کو مچھلی نہیں مانتے. اور جو علماء جھینگے کو مچھلی مان کر اس کے کھانے کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں, ان کا بولنا یہی ہے
کہ مچھیرے جس کو مچھلی کہہ دیں وہ مچھلی ہے، اور مچھیروں میں عام طور پر جھینگے کے لیے مچھلی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مچھیرا جس کو مچھلی کہے وہ مچھلی ہے، یہ اصول ہے، قاعدہ ہے، اور مچھیرے عام طور پر جھینگے کو مچھلی ہی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اگر وہ مچھلی ہے تو پھر یقیناً جائز ہے، ہم مچھلی مان کر ہم بھی کھاتے ہیں۔ اب رہا معاملہ کہ بعض علماء نے اس سے بچنے کا مشورہ دیا ہے، تو اگر کوئی تقوی کی بیس پہ اگر بچنا چاہتا ہے تو وہ بچے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال مچھیرے جھینگے کو مچھلی کہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جھینگا کھانا جائز ہے۔ آخری سوال ہے، سید سیف الدین نبیرہ قادری صاحب نے سوال کیا ہے کہ غوث پاک کے وہ پوتے جو امام مہدی کو سلام پیش کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کچھ مختصر بتائیے۔ سید سیف الدین نبیرہ قادری صاحب ہماری محفلوں میں ہمیشہ جوائن رہتے ہیں، اور ان کی شرکت یہ اس سے ہم کو بڑی مسرت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے بزرگ کی اولاد میں ہیں کہ جن کا روضہ مبارک ہماری درگاہ شریف کے سامنے ہے، جو ہمارے بزرگ ہونے کے ساتھ ہمارے پڑوسی ہیں، یعنی روزانہ جن کی بارگاہ اقدس کے سامنے سے ہمارا گزرنا آنا جانا ہوتا ہے۔ سرکار کریم اللہ شاہ قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے اولاد میں یہ ہمارے صاحب ہیں سید سیف الدین نبیرہ قادری، جن کے جد اعلیٰ کی درگاہ ہماری درگاہ کے سامنے ہے۔ تو صاحب نے سوال کیا ہے کہ غوث پاک کے وہ پوتے جو امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتلائیے۔ تو مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، نہایت اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور بڑے پیر غوث الثقلین قطب الاقطاب فرد رحمانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کے ایک پوتے جلوہ فرما تھے، نام اس وقت میں بھول رہا ہوں، کتابوں میں ان کا نام بھی ریکارڈ ہوا ہے۔ سرکار غوث پاک کے ایک پوتے آپ کی گود میں جلوہ فرما تھے، تو سرکار پیرانی پیر نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا، اور حضور پیرانی پیر نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور مبارک تک آپ باحیات رہیں گے، اور جب ان سے ملاقات ہو تو آپ میرا سلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سلام کی امانت اپنے پوتے کے حوالے فرمایا، اور فرمایا کہ میرا سلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیں۔ اور ان کے بارے میں عارفین اکابرین کا کہنا یہ ہے، عارفین واصلین کا کہنا یہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت زمین پہ جلوہ فرما ہے، ڈائریکٹ پوتے سرکار غوث پاک کے، براہ راست پوتے صاحبزادے کے صاحبزادے، اس وقت وہ زمین پہ جلوہ فرما ہے۔ البتہ عام لوگوں کی کیا بننا چاہیے کہ بستیوں میں آبادیوں میں ان کا آنا جانا کم ہوتا ہے، وہ رجال الغیب میں شامل ہو گئے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، عام بستیوں میں عام آبادیوں میں ان کا آنا جانا زیادہ نہیں ہوتا۔ البتہ بتایا گیا ہے کہ ایک بستی کا نام بھی ہے باقاعدہ جس کے قریب وہ رہتے ہیں، کبھی کبھی اس بستی میں وہ آتے بھی ہیں۔ حیدرآباد میں شالی بنجے پر ایک بزرگ کا مزار ہے، حضرت عبداللہ شاہ ولی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز، تو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ سرکار غوث پاک کی اولاد میں ہیں، اور آپ نے یہ اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے، سفر کے دوران کسی مقام سے گزر رہے تھے، تو وہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پوتے سے حضرت عبداللہ شاہ ولی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو ملاقات بھی حاصل رہی۔ الغرض صوفیہ میں یہ روایت بہت مشہور ہے، اور یہ صرف روایت کے حد تک ہی نہیں ہے، بعض صوفیہ کو ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت کیا ہے کہ ظاہری نظام کے ساتھ ایک باطنی نظام بھی دنیا میں جاری و ساری ہے۔ تکوینی اولیاء ہوتے ہیں، رجال الغیب ہوتے ہیں، تو رجال الغیب میں اس طرح وہ شامل ہو گئے، اور یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ خود سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے ایک پوتے تھے جن کا نام تھا حضرت پیر پاشا قادری، اور سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے وہ تیسرے صاحبزادے تھے، اور آپ کا وصال نہیں ہوا۔ ایک دن وہ غائب ہو گئے، اور اس دن کے بعد سے آج تک نظر نہیں آئے، اور ان کے بارے میں بھی بزرگان خاندان نے یہی رائے ظاہر کی ہے کہ وہ رجال الغیب میں شامل ہوئے ہیں، اور جو لوگ رجال الغیب میں شامل ہوتے ہیں ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ بالکل سچا واقعہ ہے کہ سرکار غوث پاک کے ایک پوتے براہ راست پوتے اس وقت زمین پہ جلوہ فرما ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سلام پہنچانے والے ہیں۔ محمد حسین نے سوال کیا ہے کہ سرکار ہمارے دل میں اہل بیت کے بارے میں کچھ غلط خیال آ جائے تو وہ کیا ہمارے کافر ہونے کی نشانی ہے، اور ہم اس کے بارے میں کسی اور کو بتانے کے لیے اپنی زبان سے کہہ دیے تو کیا ہم نے گناہ کیا، اب معافی کیسے مانگی جائے گی، یہ بتا دیجیے۔ محمد حسین صاحب نے سوال کیا ہے اہل بیت پاک کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک کسی قسم کے غلط خیال کا ذہن میں آنا یقیناً یہ ایمان کے ناپختہ ہونے کی علامت ہے، لیکن ایمان میں کمزوری کی علامت ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے، کیونکہ وسوسہ جو آتا ہے عمدن نہیں آتا۔ وسوسے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نہیں چاہتا کہ وہ بات دل میں لائے، اور خود بخود وہ بات دل میں آ جاتی ہے اور شیطان کی طرف سے ہے۔
تو اگر وسوسے کے طور پہ کوئی غلط بات ذہن میں آتی ہے، دل میں آتی ہے، تو اسے آدمی کافر نہیں ہوتا، البتہ ایمان میں کمزوری کی علامت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آپ پوچھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو میں نے بتا بھی دیا تو کیا میں نے غلطی کی؟ جی ہاں، یقیناً یہ تو غلطی ہوئی ہے آپ سے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کو بتایا ہے، دوسرے لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کے وسوسے اگر کسی کے دل میں آتے ہوں تو دوسرے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر دیکھیے اگر کوئی اہل بیت پاک کے شان میں گستاخی کرے تو اس کا حکم تو بہت سخت آتا ہے۔ یہاں گستاخی کی بات آپ نہیں کریں، گستاخی کا وسوسہ آ رہا ہے تو گستاخی کا وسوسہ آنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، البتہ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کثرت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ نے بیعت نہیں کی ہے تو کسی سچے سلسلے میں بیعت ہو جائیں، کیونکہ شیطان کی طرف سے جو وسوسے آتے ہیں اور شیطان کی طرف سے جو کاروائیاں ہوتی ہیں، آدمی تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حق کی ایمان کی بات یہی ہے۔ اس طرح کا روحانی سپورٹ اگر ہو، اس طرح کا روحانی بیک گراؤنڈ ہو تو اس طرح کے معاملات سے آدمی کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یا کسی سچے سلسلے میں بیعت ہو جائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجتے رہیں، اور اس کے ساتھ ملا کر ایک مشورہ ہم آپ کو یہ بھی دے سکتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے نام کا آپ وظیفہ کیجئے، کیونکہ اہل بیت پاک کے فیضان کے قاسم اس وقت ہمارے سرکار غوث پاک ہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ کمزوری دور ہوگی۔ وسوسہ اگر دل میں آتا ہے تو اس سے کفر نہیں ہوتا، اور دوسرے لوگوں کے سامنے ایسے وسوسے ذہن میں آئے تو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور وسوسوں کو دفع کرنے کے لیے جو سب سے اہم ترین وظیفہ ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 40 مرتبہ 100 مرتبہ جتنی آپ سے پابندی ہو سکتی ہے اس کا ورد کیجئے، انشاءاللہ تعالی ایسے شیطانی وسوسے دفع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو دنیا اور آخرت میں فیضان قادریت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا وسیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ وہ 1.5 گھنٹے کا جو ہمارا وقت ہے آج اس کی پابندی نہیں ہو سکی، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو طریقت کے نام پر شریعت کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے اس حوالے سے نہیں چاہتے ہوئے بھی جواب طویل ہوا، اور میں اس بات پر قطعی طور پہ معذرت بھی نہیں کروں گا، کیونکہ ہم یہ جو محفلیں منعقد کر رہے ہیں، اس طرح کی صحبتوں کا جو انتظام کیا جا رہا ہے وہ اسی واسطے ہے کہ اس طرح حق کی ہدایت کی بات کی جائے، حق کے ہدایت کے پیغام کو عام کیا جائے، چونکہ سلاسل کے نام پہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ نماز کے نہ روزے کے، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے عملیات کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کے وظائف وغیرہ مردود ہیں، منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ جب تک شریعت کی پابندی نہ کی جائے طریقت کے کوئی اعمال قبول نہیں ہوتے۔ یہ بولنے میں وقت زیادہ لگ گیا ہوگا، اگر وقت زیادہ ہوا ہے تو اچھا ہوا، کیونکہ ایک اہم پیغام یہ پہنچانا ضروری تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو سلاسل طریقت کی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا وبالشیخ عبد القادر الجیلانی شیخا و ولیہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین سیدنا محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم وعلى وارث حالہ الغوث الأعظم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔